تشریف لائے اور بچے آنے سے پہلے بدبو آتی تھی ان کی ماں کے اندر سے، مگر یہ پہلا بچہ تھا جس کے آنے سے پہلے پورے کمرے میں عطر کی خوشبو پھیل گئی. ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی. جب یہ تشریف لانے لگے اجالا ہونے لگا. جب نبی اپنی ماں کے پیٹ سے تشریف لائے پورے کمرے میں اتنا اجالا ہوا کہ آمنہ خاتون کو شام کے محل نظر آنے لگے. نبی کو گود میں لیا، میں نے کہتی میں نے اٹھایا، ان کی ناف کٹی ہوئی تھی اور میں نے گود میں اٹھا کے دیکھا وہ نہائے ہوئے آئے تھے. اتنا چہرہ میں نے حسین کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا لے آمنہ مبارک ہو، میں نے مکے میں بچے تو بہت دیکھے مگر آپ کے بچے کی طرح حسین میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ نے گود میں لیا، کہہ لگی تم مدینے کی مکے کی بات کرتی ہو، میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں نے مدینے میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. جناب عبد المطلب آئے، حضور کو گود میں لیا اور کہہ لگے آمنہ تم کہتی ہو مدینے میں اور تم کہتی ہو شفا مکے میں. اس بوڑھے نے اپنی زندگی میں دنیا گھومی ہے، میں نے پوری دنیا میں اتنا حسین بچہ، ایسا بچہ نہیں دیکھا. میرا امام بولا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے ٹھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے. میں بنگالی سیکھ کے آؤں. بتاؤ اب بنگالی بھائی ہمیں تو آتی نہیں، حالانکہ مدینہ شریف میں مکہ شریف میں بڑے بنگالی ہیں اور ان سے کوئی بنگالی بات کرے تو وہ اچھے سے اس کو سودا بھی دیتے ہیں، چیزیں بھی بنگالی میں بڑی اچھے سے دے دیتے ہیں. مگر ہماری کمزوری یہ ہے کہ بھئی ہمیں بنگالی نہیں آتی. تو اب کیا کرا جائے؟ بنگالی سیکھیں یا اردو میں سن لو گے؟ اچھا یہ بتاؤ بنگالی میں زیادہ ثواب ہے یا اردو میں زیادہ ثواب؟ نہیں ثواب دونوں میں برابر ہی ہے، مگر یہ ہے کہ دونوں کو سننا چاہیے. بھئی وہ تو نیت کے اوپر ہے نا، بنگالی میں بھی حضور کی بات ہو رہی ہے اور اردو میں بھی حضور کی بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ایسا نہیں کہ ثواب اس میں زیادہ ہو. ہمارے مولانا میں بڑے اچھے انسان ہیں، نیک آدمی ہیں، اور ہمارے مولانا سیف اللہ صاحب اور یہ خانقاہ بخاریہ کے صاحب سجادہ کے بڑے قریب ہیں. اللہ اس خانقاہ کو اور وہاں کے صاحبزادگان کو سلامت رکھے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بس یہ پہلا سبق ہے میری بہنوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. جب کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو اپنا حال کسی کو مت بتاؤ. لوگ رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑاتے ہیں. آج کل جو خیریت معلوم کرتے ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہوتے. اگر میرا بس چلے تو میں یہ خیریت والا سسٹم ہی ختم کر دوں. کوئی کسی سے پوچھے میں کہوں نہ، صرف وہ پوچھے جو مدد کرنے کی نیت رکھتا ہو. مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنی پریشانی کا ذکر نہیں کیا ہے تب تک تیری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اور جب تو نے اپنی پریشانی کا ذکر کر دیا تو اب تو اپنی عزت کو کھو بیٹھا ہے. غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اس کو بتاؤ. اپنی چھوٹی چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، اس کو اپنے حال بتاؤ. کسی کو اپنا حال اور کسی کو اپنا حال نہ بتاؤ. شکایتیں نہ کرو، شکوے نہ کرو، پریشانیوں کی چرچے لوگوں سے نہ کرو. میرے شیخ غوث العظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. اللہ سے زیادہ، اس سے اللہ کی شکایت تو ہے کوئی؟ تو یہ جو ایک ناشکرہ شروع ہوتا ہے، مولانا روم کہتے ہیں ناشکرہ شروع ہوتا ہے گرمی سے. کہتا ہے گرمی بڑی ہو رہی ہے، پورے گرمی کے سیزن میں کہتا رہے گا گرمی رو، اس کو اور کوئی کام نہیں. جیسے آج کل لوگ فون نہیں بات نہیں کرتے، اور بتائیے گرمی بڑی ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں اب پھر جو سردی آ گئی تو پھر وہ کہے گا سردی بڑی ہو رہی ہے. اور پھر جب برسات آ گئی تو چین اس کو اب بھی نہیں ہے.
اب کہے گا کہ بھائی برسات بڑی ہو رہی ہے، اور یہی کہتے کہتے ناشکری میں مر جاتا ہے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں موسموں پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے۔ اللہ کی شکایتیں ادھر ادھر کرتے نہ پھرو، کوئی پریشانی آئے تو اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے رونا سیکھو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سجدے کرنا سیکھو، سب کو تکلیف نہ بتاؤ۔ مولانا روم کہتے ہیں ایک آدمی سفر پہ جا رہا تھا بادشاہ، اور وہ سفر کر رہا تھا شکار کے لیے۔ اچھا شکاری بڑا پاگل ہوتا ہے، جب وہ شکار دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، شکار کا پیچھا کرتا ہے۔ بادشاہ شکار کا پیچھا کرتے کرتے بھول ہی گیا میں بادشاہ ہوں، نہ جانے کون سے جنگل میں بھٹک گیا، وہاں نہ پانی تھا نہ زندگانی تھی، پیاس کی وجہ سے زبان باہر کو آ گئی، شکار بھی کہیں دور جا چکا تھا، زبان باہر کو آ گئی، موت کے قریب ہوا تو دعا کرنے لگا یا اللہ فضل کر دے، مجھے زندگی دے دے۔ اس میں چلتے چلتے زندگی کو تلاش کر رہا تھا، امید نظر آئی، شام کے وقت میں ایک جھونپڑی نظر آئی، اس کے اندر چراغ جلا تھا، اندر گیا تو ایک شخص جو بیٹھا ہے، یہ جا کے بولا میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے پانی ملے گا؟ اس نے کہا ادھر پانی رکھا ہے جاؤ۔ اس نے ایک دو تین چار پانچ اس نے پیالے پانی پیا، اور پھر جب یہ ریلیکس ہو گیا تو بولا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا، اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑے تم نے میری جان بچائی ہے، یہ میری انگوٹھی رکھ لو، کبھی کوئی پریشانی آئے آنا اور مجھ کو بتانا، اور تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ میرے جو سنتری ہیں، میرے جو نوکر ہیں، میرے جو فوجی ہیں، تم کو روکیں گے نہیں، یہ بی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا۔ اس کو انگوٹھی دے کے چلا گیا۔ 2-2.5 سال کے بعد اس آدمی کو کوئی پریشانی آئی تو اسے سیدھا سیدھا پہلے دماغ میں یہی خیال آیا کہ بھئی یہ انگوٹھی بیچ دی جائے اور اپنا کام نکال لیا جائے، مگر پھر اس نے سوچا نہیں یار، کیا پتا بادشاہ کی انگوٹھی کتنی مہنگی ہو۔ وہ بادشاہ کے دروازے پہ پہنچا، شام ہو چکی تھی، رات ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی انگوٹھی دکھائی ایک دم بی آئی پی ٹریٹمنٹ ملا، ایک دم اندر پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ کے کمرے میں جا کے پہنچا تو فوجی باہر چلے گئے اسے اندر کمرے میں کر کے، تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ سجدے میں رو رہا ہے۔ یہ پلٹا واپس جانے لگا، بادشاہ کو آہٹ ہوئی، اس نے کہا بلاؤ کون تھا؟ فوجی پکڑ کے لائے، یہ بولا حضور مجھے کچھ مت کہیے گا، میں آپ کی جان بچانے والا ہوں، یہ آپ کی انگوٹھی ہے۔ کہا بات تو صحیح ہے، میں نے پہچان لیا تمہیں، انگوٹھی بھی میری ہے، کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ کہا ایک پریشانی آپ کو بتانے آیا تھا۔ کہا پھر میں جب آیا تو میں نے دیکھا آپ بھی کسی کے سامنے رو رہے ہو، تو میں نے سوچا کیوں اس کے سامنے کیوں رو، جو اس کے سامنے رو رہا ہے اس کے سامنے نہ رو، جو جس کے سامنے بادشاہ بھی رو رہا ہے، جس کے سامنے بادشاہ بھی، اس کے سامنے کیوں رو جو خود کسی کے سامنے روتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو سجدہ کرو اور اللہ سے اس کے حبیب کا واسطہ دے کے دعائیں مانگو، تو پھر تمہاری پریشانیاں تو اب کہو گے تو نہیں ناشکری؟ اچھا ٹھیک اب بتاؤ ماحول اچھا ہو گیا؟ اچھا لگ رہا ہے جلسہ؟ اچھا کچھ مجھے تجربہ ہے جلسے کا؟ نہیں ہو گیا نا؟ تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کرو نا تو بچے کلاس میں شیطانی کرتے ہو تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسے جلسے میں آگے کبھی کبھی تھوڑا سا غصے سے بولا جاتا ہے کہ تاکہ جو ادھر ادھر بھول رہے ہیں وہ ڈر جائیں، ہے نا؟ باقی اور کوئی مطلب تھوڑی ہے۔ بتائیں آپ، جب ماسٹر مارتا ہے تو اس کی نیت خراب ہوتی ہے کیا؟ نیت تو اسے قابل بنانے کی ہوتی ہے۔ ٹھیک یہ بہنیں میری بیٹیاں مجھ سے فرمائش کے لیے 2-3 شعر کے لیے کہا گیا، پڑھ دوں؟ ایسے سنیں گے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ تو بولنا جانتے ہو، حضور کی بارگاہ میں تو پتھر بھی بولتے ہیں، زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ 2-3 شعر پڑھتا ہوں، میں نے ابھی یہ 25-26 دن پہلے مدینے میں بیٹھ کے بھی پڑھا تھا شعر۔ آپ ذرا مسکراؤ، مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو ایک نفلی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ سبحان اللہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری ہے۔ پڑھتا ہوں 2-3 شعر سماعت کریں۔ کیا بتاؤں
بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا. آپ یہ کہو گے مدینہ ہے، بس میرا مدعا، بس میرا مدعا. اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والی تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا درد دل کی دوا، پڑھو درد دل کی دوا. اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا جس کا دیکھا ہوا، جس کا دیکھا ہوا. اور دل میں اب کو آرزو ہی نہیں، دل میں اب کو آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ، یا محمد ہے. اور مدینہ وہی جاتے جن کی نیت ہوتی، باقی تو لوگ ڈرامے کر رہے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے، اور نیت ہے کچہری دیکھنی، نیت ہے رجسٹری کرانے کی، رجسٹرار کا چہرہ دیکھتے ہیں، خوب پیسے جمع کر رکھے ہیں اکاؤنٹوں میں. مدینے جانے کا ارادہ تو ہے نہیں، پہلے بچے کی شادی کر لوں، پھر بیٹی کی شادی کر لوں. اب جو مر جاتا ہے اس کے بچوں کی شادی نہیں ہوتی کیا؟ اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مدینے جا کے مر جاؤ گے؟ اتنی اوقات نہیں ہم لوگوں کی کہ مدینے جا کے مر جائیں. ہاں یہ بلا وجہ کی بات ہے. مدینہ دیکھ لو، کچھ پتہ نہیں زندگی کا کب مر جائے. ایک رکشے والا ملا تھا ابھی مدینے میں 1 مہینے پہلے، مجھ سے بولا میں رکشہ چلاتا ہوں، اور رکشہ چلایا 10 سال پیسے جمع کیے تو مدینہ دیکھنے. پہلے میری بیوی بولی اکیلے جا رہے ہو مجھے بھی لے کے چلو، میں رونے لگا. میں نے کہا بیگم میں رکشے والا ہوں، رکشہ چلا تو میں کیسے لے کے جاؤں؟ تو وہ اندر گئی، سارا زیور اپنا لے گئی، جتنا بھی تھا. بولی یہ زیور بھی بیچ دو اور میں کچھ قرضہ بھی لے لوں گی اپنے میکے والوں سے، مگر مجھے مدینہ دکھاؤ. یہ زیور میرے کام نہیں آئے گا. اگر بغیر مدینے دیکھے مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں بغیر مدینہ دیکھے مرنا نہیں چاہتی. جانے والے تو ایسے بھی چلے جاتے ہیں، اور نہ جانے والوں کے پاس تو خوب پیسہ جمع ہے. کتنے شاعروں کو دیکھا ڈھونگ کرتے ہیں، خوب لاکھوں روپیہ کماتے ہیں مہینے میں، مگر مدینے چونکہ ان کا ارادہ وہ جھوٹے ہیں، سچے شعر سماعت کریں. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا
کوئی دوں. میں تقریر شروع کر رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کھانے کے لیے صرف؟ تو جانور بھی ہیں. صرف سونے کے لیے؟ جانور بھی ہیں. انسان نے اپنے لیے کار بنائی، ایک اور کریں راستے آسان ہونے کے لیے. انسان نے اپنے لیے فریج بنایا اس وجہ سے کہ اس کا کھانا خراب نہ ہو. انسان نے واشنگ مشین بنائی اس وجہ سے کپڑے دھونے لگے. انسان نے پریس بنائی، گیس کا چولہا بنایا، سارے جتنی بھی چیزیں بنائی با مقصد بنائی. تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا؟ انسان نے جو انسان کے لیے بنایا وہ با مقصد ہے. تو پھر کیا انسان بے مقصد پیدا کیا گیا؟ کیوں؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، پھر تم جان جاؤ گے. پھر تم جان جاؤ گے، کہتا ہے پھر تم جان جاؤ گے. یعنی وہ سما کا لفظ استعمال کرتا ہے. سما ایک بار یہ ہوتا ہے، پھر سے بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے کہ میں بتا رہا ہوں جان لوگے. یہ جو پیسہ کرتے رہتا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے پورا خزانہ دے دیا جائے تو اس جنگل والے خزانے کو ٹھکانے لگائے گا، پھر دوسرا جنگل تلاش کرنے میں لگ جائے گا. یہ انسان کی یہ حال ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر تم جان لو گے ان قریب، پھر تم جان لو گے یہ جو تمہارا پیسہ ہے نا، جیسے تم بچپن میں اپنے کھلونے سے کھیلتے تھے، جب کوئی کھلونا چھین لیتا تھا تو تم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، ایسے ہی اب اگر وہ کھلونا تمہیں دیا جائے تو تم اس میں کوئی دلچسپی نہیں لوگے بلکہ نظر انداز کر دو گے. ایسے ہی جب یہ دولت جو تم دنیا میں کماتے تھے جس کی وجہ سے اللہ کو چھوڑے ہوئے تھے، جب یہ آخرت میں تمہارے سامنے ٹھکڑے رکھے جائیں گے تو تمہیں ویسی فیلنگ آئے گی جیسے بچپن میں تم کھلونے کو دیکھ کے پھر بڑے ہو کے ان کھلونے سے بیزار ہو گئے تھے. یہ دنیا تم کو موت کی طرف کرتی چلی جا رہی ہے. نہ جانے میری طرح اور آپ کی طرح کتنے کمانے کھانے والے اس دنیا کو رخصت کہہ گئے، خیر آباد کہہ گئے، اور کتنوں کی موت آ گئی. ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ کل کو پھر تقریر کروں گا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو. کیوں نہیں ہو سکتی یہ بتائیے آپ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اللہ کے رسول، ایک سفر پہ تھے. سرکار نے ایک جگہ پر فراغت حاصل کی. حضور نے وضو کرنا تھا. امام غزالی نے احیاء العلوم کے دوسرے حصے میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. اللہ کے رسول نے وضو کرنا تھا، 12-13 قدم دور پانی تھا. نبی پاک نے وہیں پہ تیمم کیا. تیمم مطلب یہ کہ جب پانی نہیں ہوتا ہے تو مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے. حضور نے جب تیمم فرمایا تو حضرت عباس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی حکمت. آپ پانی ہونے کے باوجود آپ نے تیمم فرمایا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے فرمایا چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر ذرا غور کریں آپ، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا ہم مریں گے کب، مگر میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ میرے نبی اپنے امتیوں سے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ اگر ابھی موت آ جائے تو وہ تیار ہیں؟ شاید ایک بھی نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں ہوگا. اور موت کبھی کسی کو اوٹی فیل نہیں کراتی. اس کا ایک اور کم کریں، کبھی یہ نہیں کہتی موت کہ تم کو اوٹی فیل کرنا ہے، اب تمہاری موت آنے والی ہے. اگر ایسا ہوتا، اس کی گونج اور کم کریں، اگر ایسا ہوتا میاں تو سارے توبہ نہ کر لیتے. موت کتنی قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر انسان کو اس کا ادراک نہیں ہے. انسان کو اللہ نے کیوں بنایا یہ ایک سوال ہے. صرف کھانے کے لیے نہیں، اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے پیدا کیا کہ جو انسان پرکھا جائے تاکہ اس کی اچھائی برائی پرکھی جائے دنیا میں جانے کے بعد. مگر انسان کیسا
سا ہو گیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. میرے دوست نہیں، یہ جو آپ کی مٹر گشتیاں ہیں، جو لمبے لمبے حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جو تو سانسیں لے رہا ہے نا، سانسیں، یہ تیری نظر میں سانسیں ہیں، مگر علی کی نظر میں موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں. یعنی ہر سانس ہم کو موت کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے، ہر قدم. جن لوگوں کو جانا ہو جلدی سے اٹھ کے جائیں. آپ گزارش کر رہا ہوں، 10-15 لوگ بیٹھے رہیں گے، تقریر کر لوں گا میں اپنی، مگر ایسے لوگوں کو تقریر ان سے مطلب معذرت کے وہ جو ضرورت ہے انہیں چلے جائیں. رات میں زیادہ تقریر جائز ہی نہیں میرے حساب سے کرنا، چونکہ حضور کی حدیثوں کا جو ہے نا وہ لوگ ایک دم نظر انداز کر کے اٹھ جاتے ہیں. امام مالک تقریر کر رہے تھے اور رونے لگے. اب وہ اپنی پڑھا رہے تھے لوگوں کو، تو کسی نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ بولے میرے کرتے میں دیکھو. تو جب پروگرام ختم ہوا تو دیکھا کرتے میں پیچھے بچھو نے 6 جگہ کاٹا ہوا تھا، اور وہ 7ویں جگہ کاٹنے کو سوچ رہا تھا. لوگوں نے پکڑا، بچھو مار دیا اور کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں، یہ بچھو نے اتنی جگہ کاٹ لیا. کہنے لگے حضور کی حدیث پڑھ رہا تھا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ حضور کی حدیث کو بیچ میں چھوڑ کے اٹھوں. میں نے سوچا جان چلی جائے مگر میرے نبی کے فرمان کا احترام لینا چاہیے. یہ ادھر ایک صاحب ہیں دور دیکھیں کرسی پہ، ان کو آگے قریب آ جائیے، آپ نے آگے آ جائیے. بڑا مشکل ہے تقریر کرنا میرے جیسے آدمی کا. ویسے یہ ہنسی مذاق والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو ادھر سے آئیں گے، ادھر سے 2 ادھر کی 2 ادھر کی 5 ادھر کی کری ختم، وہ تو کر لیں گے. میرے جیسے آدمی کے لیے مشکل ہے، میں اس کو بڑا مشکل سمجھتا ہوں. اپنی بات ٹھیک سے کہنی ہے، سنجیدہ ماحول میں کہنی ہے، بات ایسے کہنی ہے جو لوگوں تک دل تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے تو بڑا مشکل کام ہے. کیسے کرے گا آدمی؟ لوگوں کو روکے گا، کیا کرے گا؟ سونے سے روکے گا؟ خیر کوئی بات نہیں، اللہ چاہے گا تو کبھی عقل آئے گی، مجھے آئے گی، کم سے کم ہم اپنی جلسوں کی طبیعتوں کو بدلیں گے، اور وہ دن جب آئے گا تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی. آج بھی پوری دنیا میں مسلمان بہت پیچھے ہے، مگر وہ آج تک یہ طے نہیں کر پایا کہ اس کو اپنے جلسے کیسے کرانے چاہیے، اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک پبلک جو 9 بجے سے بیٹھی رہے، اس کو کب تک بٹھا لیں؟ رات کا 1 بج رہا ہے. کبھی کبھی رحم آتا ہے، ترس آتا ہے کہ بتاؤ ان لوگوں کو میں روک کے تقریر کر رہا ہوں، اور ان میں سے کوئی بددعا نہ کر دے میرے لیے کہ یہ رات میں اتنی دیر میں ہمیں جو ہے وہ تقریر سنا رہا ہے. خیر میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو وقت کو برباد کر رہا ہے، ایک دن اسے وقت برباد کر کے چھوڑے گا. ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے، ہر وقت لکھا جا رہا ہے، ہر سیکنڈ لکھا جا رہا ہے. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، تقریر کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، تقریر سننے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، سننے والیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھو آپ اور میں بڑی آسانی زندگی جی رہے ہیں. آپ کو مجھ کو خبر نہیں کتنے اسپتالوں میں لوگ بھرتی ہیں جنہیں صرف سانس لینا بہت بڑی غنیمت ہے، جن کے لیے کچھ لوگ ایسے جو زمانے سے کوما میں ہو گئے، کئی سالوں سے پڑے ہیں. میں دلی ایمس میں گیا تھا ایک مرتبہ، تو میں نے پوچھا ڈاکٹر سے کہ یہاں نوجوان کتنے ہوں گے آپ کے نظر میں ڈاکٹر صاحب جو وینٹیلیٹر پر ہیں، وینٹیلیٹر آخری سٹیج ہوتا ہے. تو اس نے کہا میرے حساب سے اس وقت 275 لڑکے جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں وہ خطرناک شدید حادثات میں دلی میں ریفر ہوئے ہیں، اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور ان میں سے 275 میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. مگر دیکھو پیچھے ان کا پورا خاندان ان کی زندگی کی دعائیں کر رہا ہے، مگر ہم کو پتا ہے کہ ان میں کچھ بچا ہی نہیں ہے. وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں 275 لڑکے. کوئی تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کانوں میں گانے سنتا ہوا جا رہا تھا، گاڑی کی آواز نہیں آئی تو مر گیا. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. مجھے بتاؤ جو صرف گانے سنتے سنتے مر گیا اس کا کیا ہوگا؟ یا جو عورت جو ہے گانے سنتے سنتے مر گئی اس کا کیا ہوگا؟ یا جو لڑکا گانے سنتے سنتے، آپ کو کیا لگتا ہے یا آپ ہی دنیا ہے؟ نہیں، دنیا بہت بڑی ہے. میرے دوست، میرے بھائی، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجئے، اپنی زندگیوں کو بدلاؤ لے کے آئیے. یہ اپنے پڑوسی ملک میں 16 سال کا ایک لڑکا گانے کے کمپٹیشن میں جیتتا ہے اور اس کو ایک مرسڈیز ملتی ہے 1 کروڑ سے اوپر کی گاڑی. پھر یہ دوسری جگہ جیتتا ہے، پھر تیسری جگہ جیتتا ہے،
پھر ایک شہر میں دوسرے شہر میں پوری دنیا گھومتا ہے، ایک مکان بناتا ہے، دوسرے شہر میں مکان بناتا ہے، بہترین گاڑیاں، نام، اس کی شہرت، پیسے، بنگلہ، گاڑی، سب کچھ اللہ نے اسے دیا، اور وہ 19 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے۔ 19 سال کی عمر کے بعد 21 سال میں 2 بچے ہو جاتے ہیں، مگر بعد میں اس کو ایک دن چکر آ کے گرتا ہے۔ جب چیک اپ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے دونوں گردے خراب ہیں۔ اب گردے جب خراب ہیں تو اب ڈائلیسس موڈ پر آ گیا۔ ڈائلیسس ہوتا ہے، ہر ہفتے ڈائلیسس ہوتا ہے، اس کو ڈائلیسس پہ ڈالا جاتا ہے، ہر ہفتے اس کو ڈائلیسس پہ ڈالا جاتا ہے، ڈائلیسس موڈ پہ جاتا ہے۔ اب جب وہ ڈائلیسس ہوتا ہے تو آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مشین ہے جو خون کو ویریفائی کرتی ہے، وہ مشین سے کام لیتے ہیں گردوں کا، اور ایک ہفتے میں ایک بار انسان کا سارا خون نکلتا ہے، پھر دوسری مرتبہ انسان کی باڈی میں وہ خون ڈالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرے، اس کا ڈائلیسس ہوتا رہا، ایک مکان بکا، دوسرا مکان بکا، بڑا مہنگا ہوتا ہے وہ ڈائلیسس، دوسرا مکان بکا، گاڑیاں بک گئیں، اس کے بھائی نے اس کو اپنا ایک گردہ دے دیا، ٹرانسپلانٹ ہوا، آپریشن ہوا، مگر گردہ انفیکشن کر گیا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہو پایا، موت کے قریب گیا۔ تو لوگوں کے فون پہلے وہ نہیں اٹھاتا تھا، اب لوگ نہیں اٹھاتے ہیں، پہلے اس کو بڑا غرور تھا، گھمنڈ تھا، مگر آج وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے تو کوئی فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے سوشل میڈیا پر جب بھیک مانگی تو لوگوں کو حیرت ہوئی، اتنا بڑا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، مگر وقت کب کربٹ بدل لے کچھ نہیں پتا۔ اس وجہ سے اپنی دولت پر، اپنے جسم پر، اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر، اپنے مرتبے پر، اپنے علم پر کبھی غرور مت کرنا، کیا پتا اللہ کب تم سے یہ سب ختم کر دے۔ ان اللہ نے کبھی کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ وقت نے جب مزاج بدلا تو نہ فرعون کو چھوڑا، نہ نمرود کو چھوڑا، نہ دارا کو چھوڑا، نہ سکندر کو چھوڑا، نہ ادنا کو چھوڑا، نہ آلہ کو چھوڑا، نہ اس دور کا کوئی فرعون بچا تھا، نہ اس دور کا کوئی فرعون بچے گا۔ وقت سب کو برباد کر کے چھوڑے گا، وقت سب کو برباد کر کے چھوڑا ہے۔ اس کا رنگ کالا ہونے لگا، اس کا رنگ، خوبصورت لڑکے کا رنگ کالا ہو گیا۔ جب رنگ کالا ہوا اس کا تو اب موت کے جب قریب آ گیا، ایک دن پہلے رو رہا تھا، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا بڑا افسوس ہے، ایک تو یہ کہ میں بد نصیب انسان ہوں جو اپنے بچوں کو جیتے جی اپنے بچوں کو میں یتیم دیکھ رہا ہوں، اپنی بیوی کو بیوہ دیکھ رہا ہوں، میں نے پیسے کمائے، اللہ نے آواز دی، گانے گائے، دنیا کے کتنے ملکوں میں گیا، مگر سوچ رہا ہوں کہ کاش میں نے جتنی عیاشیاں کی، جتنی شرابیں پی، اتنا میں نے جتنا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں نے گانے گائے، آج دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ سوچ رہا ہوں اگر میں نے اتنا آمنہ کے بیٹے کی تعریف کی ہوتی تو آج میرے نبی کے کرم سے میرا یہ حال نہیں ہوتا۔ سکتے ہوئے نوجوان جو کہ اسپتالوں میں پڑے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں ہم نے کتنے جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھ لیا۔ جوان یہ سمجھتا ہے کہ تیرے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں میرے دوست، جوانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جوانی آتی اس وجہ سے میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے امت کے لوگوں، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں سے نور اور آنکھوں کی روشنی چھین لے گا۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو گندا نہ کرو۔ اور اس وقت سب سے زیادہ وقت جو ہمارا گزر رہا ہے وہ موبائلوں پہ گزر رہا ہے، اور موبائلوں پہ کہاں گزر رہا ہے یہ بھی بتاؤں، اکثر لڑکوں کا گندی تصویروں میں گزر رہا ہے، گندی ویڈیوز میں گزر رہا ہے، گندی ٹی وی میں گزر رہا ہے، گندی فلموں میں گزر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے امام حسن بصری فرماتے ہیں میرا ایک مرید تھا جو سب سے بہترین حافظ تھا پورے بصرہ میں، اس سے زیادہ خوبصورت، اچھا، بہترین، ٹناٹن، پکا، مضبوط حافظ کوئی نہیں تھا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ کل سے قرآن یاد نہیں آتا، ایک بھی آیت یاد نہیں۔ کا کیا ہوا؟ کہ ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، وہ مجھ کو پسند تھی، اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا مسلمان دوسرا حافظ قرآن، شرم نہیں آتی میرا پیچھا کرتا ہے؟ اللہ نے تجھے اس وجہ سے دنیا میں جوان کیا ہے کہ تو لڑکیوں کا پیچھا کرے؟ ارے اللہ نے تو تجھے اس وجہ سے جوان کیا تھا، تیرے نبی کی سنت تو یہ غیر مسلم لڑکی بغیر دوپٹے کے آئی تو تیرے نبی نے فرمایا اے سلمان لو میری چادر اس کے سر پہ رکھ دو۔ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی
بیٹی ہے اس کا سر آپ کی چادر کے لائق نہیں. فرمایا او سلمان کیسی بات کرتا ہے, کافر کی بیٹی صحیح تو کیا ہوا, ہے تو کسی کی بیٹی, تو اس کا سر ڈھک دے, اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا, اللہ تیرے. اور جس کو یہ کرنا چاہیے تھا وہ اپنی ہی قوم کی بچی کے پیچھے, تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے اس کے الفاظ میرے سینے میں ایسے نشتر کی طرح چبھے کہ اس کے بعد مجھے قرآن اب بالکل بھی یاد نہیں. ایسا پسینہ آیا کہ قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن یاد نہیں رہتا. میں کتنا پکا حافظ تھا. حضور ابھی تو قرآن نکلا ہے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور فرمانے لگے لوگوں میں نے ایک بہت بڑے عابد کو بے ایمان ہو کے مرتے دیکھا ہے. ایک بہت بڑا عبادت گزار ایک غیر مسلم پر فدا ہو گیا تھا, لڑکی پر, اور اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ بے ایمان ہو کے مرا تھا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی, میں آپ رمضان کے مہینے میں عبادت کر رہے ہیں, چاند دکھ گیا, صبح کو عید ہے, لوگ خوشی منا رہے ہیں. جب لوگ خوشیاں منا رہے تھے تو آپ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں روتے ہیں, سارا بغداد تو خوشی منا رہا ہے, آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے لوگ کہتے ہیں کل عید ہے, پرسوں عید ہے, عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا, ایمان کے ساتھ جائے گا. حالانکہ غوث العظم کے صدقے میں ہم سب ایمان کے ساتھ جائیں گے, مگر 1% مان لو مرتے وقت ایمان چھن گیا تو کیا ہوگا؟ میرے دوستو بتاؤ, اگر اللہ ناراض ہو گیا, تم نے جتنی بھی گندی تصویریں فلمیں گانے دیکھے, کوئی دیکھے نہیں دیکھے, تمہارے لاک لگے ہوئے موبائل تمہارے رب نے دیکھ لیے, تمہارے رب نے دیکھ لیے. میرے دوست اب اس کا کوئی تدارک ہے, اس کا کوئی حل ہے؟ ہاں حل ہے. تجھے سوچنا پڑے گا اللہ نے زندگی کیوں دی ہے. انسٹاگرام پہ بدتمیزی کے لیے نہیں, یوٹیوب کے لیے نہیں, تجھ کو اللہ نے ٹویٹر کے لیے زندگی نہیں دی. اللہ نے تجھ کو انسٹاگرام فیس بک پر اپنا وقت خراب کرنے کے لیے زندگی نہیں دی, بلکہ بریلی سے آواز آ رہی ہے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جب پوتے نے یہ کہا تو دادا تو اس سے آگے کی بات کہتے ہیں. پوتے نے کہا کہ زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے, تو دادا کہنے لگے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اس کا مطلب یہ ہے اٹھو تو نبی کو یاد کرو, بیٹھو تو نبی کو یاد کرو. تمہارے لہجے سے پتا چلے کہ تم آمنہ کے لال کے غلام. یہ کیا بات ہے بیٹے, تم ان کو بھی یاد کرتے ہو کہاں چوراہے پہ بیٹھ کے. ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, ہندوستان کے حالات. ایک صاحب کو میں نے دیکھا, اور کچھ لوگوں کو ہمیں کوئی نہیں یہی بات کرتے ہیں ملک کے حالات. میں نے کہا تو آپ نے حالات خراب کیے؟ بولے نہیں ہم نے تو خراب نہیں کیے. میں نے کہا آپ نے حالات خراب نہیں کیے, آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے یہ بھی نہیں کر سکتے. میں کہا پھر جو کر سکتے ہو وہ کرو نا. بولے کیا کروں؟ میں نے کہا یہ کرو, اللہ نے تم کو چوراہے پہ بیٹھ کے ملک کی سیاست کے لیے بات کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ اپنے نبی پر مسجد میں بیٹھ کے درود پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے. فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اللہ ظالم کو برباد کر دے, مگر یہ اسٹیٹس لگا کے کیا بتانا چاہتے ہو کہ فلسطین 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 اللہ فلسطین. یہ اسٹیٹس لگا کے بے وجہ کی باتیں کرتے ہو. میں آپ کی محبت میں شک نہیں کر رہا ہوں, مگر پوچھ رہا ہوں یہ کیا مطلب ہے کہ فلسطین کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے, اپنے یہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے, تمہیں فلسطین سے بڑی محبت ہے آپ کو. یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ اے فلسطین فلسطین, اے فلسطین کے اوپر بات کرنے والا سنو, فلسطین کے مسلمان تو کل بھی شیر تھے اور آج بھی شیر ہیں. نہ وہ کل جھکے تھے نہ آج جھکے ہیں, نہ قیامت تک جھکیں گے. تم اپنے بارے میں سوچو. فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہو, اپنے بارے میں تو غور کرو. تمہارے گھر قرآنوں سے خالی ہیں, ہمارے دل حضور سے خالی ہیں. آپ صحیح بتانا, برا نہ ماننا, حضور نے سب سے زیادہ جسے یاد کیا ہے وہ آپ ہیں اور میں ہوں.
کوئی بنگال میں جو بیٹھا ہے یا کلمہ پڑھنے والا، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ حضور نے اس کو اتنا یاد کیا ہے کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے کو اتنا یاد نہیں کرتی. حریص کے الفاظ ہیں قرآن میں، حریص. اب مجھے بتاؤ آپ، ہمارا دل تو بالکل خالی ہے حضور کی یاد سے، بالکل بھول گئے مصطفیٰ کو، نبی کو، اپنے سرکار کو. اٹھتے بیٹھتے چلتے کبھی یاد نہیں. میں بتاؤں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہودی کا بھی دل ہے، دل ہے، دل ہے. نصرانی کا بھی دل ہے، دل ہے. یہودی کا دل، نصرانی کا بھی دل ہے، بدھسٹ کا بھی دل ہے، جینی کا بھی دل ہے، پارسی کا بھی دل ہے. آپ کو بتا رہا ہوں، پارسی کا بھی دل ہے، رافضی کا بھی دل ہے، سنی کا بھی دل ہے. مگر میرا امام بریلی کے اعلی حضرت نہ یہودی کے دل کو دل مانے، نہ نصرانی کے دل کو دل مانے، نہ پارسی کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار ہے، نہ کافر کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار ہے، نہ رافضی کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار، نہ سنی کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار. تو پوچھا کس کا دل ہے؟ بریلی سے آواز آئی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اللہ فرماتے ہیں دل بس وہی دل ہے جس میں حضور ہیں. بولو یار، بولو بولو. دل بس وہی دل ہے. اچھا یہ حضور کا کون سا میلاد کا مہینہ ہے؟ نہیں، یہ کائے کا مہینہ ہے؟ کائے کا مہینہ؟ میلاد کا مہینہ. اور میلاد کیا ہے؟ حضور کے آنے کی خوشی. اب کسی سے بحث مت کیا کرو، میں تو کرتا نہیں بحث. جب کوئی بحث کرتا ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں، بحث نہیں کرتا، اپنی بات کہہ دیتا ہوں. حضرت سیدنا صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، ان کے استاد کا واقعہ اعلی حضرت نے بیان کیا. کہتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھے تھے، ربیع الاول کا جلوس نکل رہا تھا. ایک آدمی آیا، اسی ٹائپ والا آدمی، اور آ کے بولا صاحب نبی کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں تو میلاد ہوتا نہیں تھا، اب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس قلندر اللہ کے ولی نے فرمایا اگر وہ نبی کا زمانہ تھا تو یہ کیا تیرے باپ کا زمانہ ہے؟ بولو تو صحیح، دل لگا کے تو بولو. یہ زمانہ حضور کا نہیں ہے، اوے حضور کا زمانہ نہیں ہے. اچھا بتا، ذرا غور کرو آپ کہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے خوشی منائی، اس کے باپ نے خوشی منائی، چچا، تایا، پھوپھی، خالو، یہ سب ریلیشن والے تو خوشی مناتے ہیں، پڑوسی تو نہیں مناتے، پڑوسی تو نہیں مناتے نا. تو جس کا آتا ہے، جس کا بیٹا آیا اس نے خوشی منائی، جس کا بھتیجا آیا اس نے خوشی منائی، جس کا بھانجا آیا اس نے خوشی منائی. جس کا آتا ہے وہ خوشی مناتا ہے، تو جس کا نبی آیا ہے وہ خوشی منا رہا ہے. ارے بولو تو صحیح یار، جس کا نبی آیا ہے. ایک صاحب مجھ سے فلائٹ میں بحث کر رہے تھے، بولے آپ میلاد. اب میں کہا بھائی چھوڑو نا میلاد کی بات چھوڑو، میں آپ سے ایک سوال کروں. بولے ہاں بولو. میں کہا میں بحث نہیں کرتا بھائی، سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دینا. بولے ہاں. میں یہ بتاؤ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آج کے دن آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیسا فیل کریں گے آپ؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ کہنے لگے مجھے بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا فیل کروں گا. وہی تو ہم کر رہے ہیں بھائی. فیل کیا ہوگا آپ کو؟ نبی تشریف لائے میرے آقا. کون؟ ذرا زور سے بولو کون آئے؟ حضور تشریف لے کر کے آئے ہیں. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا. اچھا صبح مکہ میں ہوئی ہے، مکے میں حضور آئے. اعلی حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی. ایک صاحب نے اعتراض کیا اس شعر پر 1 سال پہلے، میں جواب میرے پاس نہیں تھا مگر اب میرے پاس ہے. مگر میں اپنے اعتبار سے اعلی حضرت کے ایک شعر کی تشریح کر رہا ہوں. حالانکہ میری اوقات یہ نہیں کہ میں اعلی حضرت کے شعر پر تشریح کروں، مگر اپنے ذوق کے اعتبار سے. اعلی حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں، پڑھو میرے ساتھ ذرا. صبح یہ اعلی حضرت کے قصیدہ نور کا مطلع ہے. صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا. مجھے معلوم ہے غصہ کب آتا ہے، جب کوئی یہ کہے نا 2 منٹ، ذرا 2 منٹ، اور پھر وہ 2 منٹ میں 20 منٹ بولے، تو مجھے لگتا ہے یا تو میں گھڑی نہیں دیکھ پایا یا یہ گھڑی نہیں دیکھ پایا. اب یہ دونوں میں سے ایک کو تو سیکھنا چاہیے نا. میں اپنی زندگی میں وقت کا اتنا پابند انسان ہوں کہ میری فلائٹ نہیں چھٹتی. اپنی بات کرو، ہوں گے اور بھی پابند مگر میں بڑا پابند ہوں. میں جب آپ کے زبان دیکھی میں آیا ہوں، میری والدہ جو ہیں ان کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے.
اور وہ صرف اپنی سانسیں لے رہی ہیں، اور میں یہاں تقریر کر رہا ہوں 1600 کلومیٹر دور اپنے گھر سے. کیوں؟ میں نے وعدہ کیا ہے، میں پابند ہوں اپنے وقت کا. جب میں، دیکھو یاد رکھو، جب کوئی کسی چیز کا پابند ہو نا، اور جب اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو اس پہ تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ بولو. اب میری بات سمجھو. حالت کے قصیدہ نور کا شعر ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. یعنی نور کا صدقہ لینے کوئی تارا آیا ہے. اب تارا آنا چاہیے تھا مکے میں، مگر مدینے میں آیا ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ یہودی جو تھے مدینے میں زیادہ تھے، اور ان کی کتابوں میں یہ نشانی موجود تھی کہ جب سرخ رنگ کا ستارہ آسمان پر چمکے گا تو آمنہ کا لال دنیا میں آنے کا وقت ہو جائے گا. یہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا. ایک نے دیکھا، دو نے دیکھا، وہ مرنے والا تھا، اپنے بیٹے سے کہہ کے گیا اب تو دیکھتے رہنا، جب ادھر پہ ستارہ چمکے گا. یہ نشانی انہی کو پتا تھی، یہ سب کو نشانی پتا نہیں تھی، لہذا وہ ڈھونڈتے تھے، دیکھتے تھے. اب یہ ہوا کہ جب نبی کے آنے کا وقت ہوا تو ایک یہودی دیکھ رہا تھا، اپنے باپ کے کہنے کو مان رہا تھا. جب اس نے دیکھا تو آسمان پہ سرخ رنگ کا ستارہ نمودار ہوا. وہ نیچے اترا اور بولا کیا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ مدینے میں کوئی عورت پریگننٹ ہے؟ کہ نہیں، یہاں تو کوئی بچہ نہیں آنے والا ہے. البتہ سنا گیا ہے کہ مکے میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، عبد المطلب کے یہاں پر، آمنہ خاتون کے یہاں پر. تو یہودی بولا پھر تم لوگ یار اس بات کو سوچو کہ وہ کوئی عام بچہ آنے والا نہیں ہے، وہ سارے رسولوں کا سلطان آنے والا ہے، سارے نبیوں کا سرتاج آنے والا ہے، اور یہ تارا اس کے آنے کی خبر دینے آیا ہے. میرا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، آیا ہے تارا. حضور تشریف لا رہے ہیں، سرکار کہاں تشریف لائے ہیں؟ مکے میں. آپ کے دل میں اگر کوئی دعا ہو تو اس کو اپنے دل میں رکھو اور دعا مانگنا شروع کر دو. وہ دعائیں جو آپ کی قبول نہ ہوئی ہوں، میرا ایمان ہے آپ مانگیں. میں حضور کی امی کا اور حضور کا ذکر کر رہا ہوں، یعنی حضور کا میلاد بیان کر رہا ہوں. میلاد کے وقت میں بزرگوں نے لکھا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میری بہنوں کے دل میں بھی کوئی دعا ہو تو سنیں. سیدہ آمنہ وہ کہتی ہے سیدہ شفا، حضور کی دائی کا نام کیا ہے؟ سیدہ شفا. اور یہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہے. یہ کہتی ہیں بچہ جب آتا ہے تو پہلے سب کا سسٹم یہی ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، اور بچے آئیں گے ان کا بھی. بچہ جب آتا ہے تو پہلے گندگی باہر کو آتی ہے 9 مہینے کی جمی ہوئی، اس کے بعد بدبو آتی ہے، پھر بچہ باہر آتا ہے، پھر اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اور ناف کاٹنے کے بعد پھر اس کو نہلایا جاتا ہے، پھر اس کی ختنیں کی جاتی ہیں. یہ ہر بچے کا سسٹم ہے. وہ کہتی ہے شفا میں اندر گئی تو میں نے دیکھا پورے کمرے میں اندھیرا ہے. میں نے کہا آمنہ کوئی چراغ نہیں جلا؟ وہ کہنے لگی چراغ کیسے جلائیں، ہمارے گھر میں تو ہے نہیں تیل، یہ یتیم میں بیوہ ہوں اور میرے گھر میں کچھ ہے نہیں. وہ کہتی ہے میں پھر گئی اور میں نے آمنہ کے قریب پہنچ گئی، نبی کے آنے کا وقت قریب تھا. کہتی جب وہ تشریف لائے اور بچے آنے سے پہلے بدبو آتی تھی ان کی ماں کے اندر سے، مگر یہ پہلا بچہ تھا جس کے آنے سے پہلے پورے کمرے میں عطر کی خوشبو پھیل گئی. ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی. جب یہ تشریف لانے لگے اجالا ہونے لگا. جب نبی اپنی ماں کے پیٹ سے تشریف لائے پورے کمرے میں اتنا اجالا ہوا کہ آمنہ خاتون کو شام کے محل نظر آنے لگے. نبی کو گود میں لیا، میں نے کہتی میں نے اٹھایا، ان کی ناف کٹی ہوئی تھی اور میں نے گود میں اٹھا کے دیکھا وہ نہائے ہوئے آئے تھے. اتنا چہرہ میں نے حسین کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا لے آمنہ مبارک ہو، میں نے مکے میں بچے تو بہت دیکھے مگر آپ کے بچے کی طرح حسین میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ نے گود میں لیا، کہنے لگی تم مدینے کی مکے کی بات کرتی ہو، میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں نے مدینے میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. جناب عبد المطلب آئے، حضور کو گود میں لیا اور کہنے لگے آمنہ تم کہتی ہو مدینے میں اور تم کہتی ہو شفا مکے میں. اس بوڑھے نے اپنی زندگی میں دنیا گھومی ہے، میں نے پوری دنیا میں اتنا حسین بچہ، ایسا بچہ نہیں دیکھا. میرا امام بولا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے ٹھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے تجھے، جلدی بولو، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے، جلدی بولو، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے
حضور آ گئے، وہ کہتی ہیں شفا میں نے حضور کو لٹال دیا. کہتی لٹالا کیسے؟ وہ کہتی میں نے حضور کو لٹالا اور لٹانے کے بعد وہی پیٹ کے بل، مگر حضور نے کربٹ بدلی اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور سجدہ کیا، ناک لگائی، پٹنی پڑ گئے. ایسا نہیں کہ گر گئے ہو، نہیں بچوں کی طرح، نہیں جیسے بچے گر جاتے ہیں، نہیں حضور نے ناک لگائی پیدا ہوتے ہی، پیشانی لگائی، سجدہ کیا اور سجدہ کر کے بتایا وہ میلاد منانے والا سنو، میلاد والا اکیلا نہیں آیا ہے، نماز ساتھ میں لے کے آیا ہے. جلدی بولو نماز، تھوڑا سا بول کے دیکھ نماز. اس کا مطلب اسی یہ جو میلاد والے آئے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. سیدہ آمنہ نے حضور کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اب ایک دائی آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی. اب وہ دائی لے کے نہیں جاتی حضور کو، سب دائی آتی ہیں دیکھ کے تو جاتی ہیں، لے کے نہیں جاتی. سیدہ آمنہ نے ایک دائی سے پوچھا تم میرے بیٹے کو لے کے کیوں نہیں جاتی کوئی دائی؟ کہ وہ دائیاں یہ کہتی ہیں ہم کیسے لے کے جائیں، آپ کا بچہ یتیم ہے، اس کا بدلہ کون دے گا. سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں لے کے پیار کیا اور کہا میرے لاڈلے اپنا دل تھوڑا مت کرنا، آج کوئی دائی تجھے لے کے نہیں جا رہی ہے میرے لاڈلے. رونے لگی نا اور پھر کہنے لگی میرے لاڈلے ایک دن دیکھنا مکے میں بھی تیرا راز ہوگا، مدینے میں بھی تیری حکومت ہوگی میرے بیٹے. آج تو کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، مگر کل دیکھنا اللہ تجھ کو کیسی اللہ تجھ تیرے اوپر برکتیں کرے گا. یہ کہہ کر کے سیدہ آمنہ روئی حضور سے چپٹا کر کے. اللہ اکبر، ذرا غور کریں، حضور کی عمر تقریباً 6 سال ہوئی اور جب 6 سال ہوئی تو پہلا سفر مکے سے مدینے کی طرف کیا اور جناب عبد المطلب نے منع کیا. سیدہ آمنہ نے کہا اجازت دے دیں میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں. تو پہلے تو منع کیا، پھر انکار نہ کر سکے، وہ اصرار کرنے لگی کہ آپ مجھ کو میرے شوہر کی قبر پہ نہیں جانے دیں گے. جب اصرار زیادہ کیا تو انکار نہ کر سکی، چلی گئی مکے جب جانے لگی سیدہ آمنہ کو انہوں نے رخصت کیا اور ام ایمن کو ساتھ میں کر دیا کہ میرے پوتے کا خیال رکھنا. پہلا سفر 6 سال کی عمر میں مکے سے مدینے کا. حضور جب مدینے گئے تو حضور کی آنکھیں، حضور کا چہرہ ایسا تھا جیسی مکے میں پہنچے لوگوں نے ایک دم، یہودیوں نے کہا یہ اللہ کا آخری رسول ہے، یہ اللہ کا آخری حضور تو حضور ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم، سیدنا عمر فاروق اعظم ملک شام کے سفر پہ گئے، 20 سال کی عمر تھی، اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کے دشمن تھے اس وقت تک، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت تک. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جب آپ اسلام نہیں لائے تھے تو آپ کا منڈی میں کسی سے کوئی بات ہوئی، بات بڑھ گئی، جھگڑا زیادہ ہو گیا، اس نے کوئی الٹی بات کہی، آپ نے گھوسا مار دیا، ایک گھوسا مارا وہ مر گیا. اب اپنے گھوسے کو حضرت عمر اپنے کبھی گھوسے کو دیکھیں کبھی اس کو دیکھیں کہ یار ایک ہی گھوسے میں یہ مر گیا، مگر پھر دوڑنا پڑا، لوگ پیچھے آ رہے تھے پکڑنے کے لیے، دوڑے مگر کون پکڑ پائے گا. حضرت عمر کی پھرتی اتنی تیز، آپ دوڑے اور بہت تیز جا کر کے ایک گرجا میں گھس گئے. گرجا کے پادری نے دیکھا مگر بتایا نہیں، لوگ آ کے بولے کیا تم نے کسی عربی کو دوڑتے دیکھا ہے، وہ قتل کر کے بھاگا ہے، قاتل ہے وہ. کہا میں نے تو نہیں دیکھا، وہ تو چلے گئے. یہ اندر گھسا جا کے پادری اور جا کے بولا حضرت عمر سے کہ میرے حساب سے تم مکے کے رہنے والے ہو، یہ بتاؤ کیا مکے میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں. کہا تم کا ابھی نہیں کیا مگر کریں گے، اور تم ان کے وزیر بنو گے اور یہ ملک تم فتح کرو گے. تم مجھے لکھ کے دے کے جاؤ کہ جب تم ملک شام کو فتح کرو گے تو میرے گرجا کو نہیں گراؤ گے، مجھے تکلیف نہیں پہنچاؤ گے. حضرت عمر نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ کا دماغ، میں ایک مٹھی کشمش لے کے اور پھر میں بکری چراتا ہوں، میں چرواہا ہوں، تم مجھے بادشاہ سمجھ رہے ہو؟ کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ سکتے، میرے علم میں تو یہ بھی ہے کہ تم لکھنا بھی جانتے ہو، لہذا لکھ کے دو. حضرت عمر سے کہنے، حضرت عمر بولے میں لکھ کے نہیں دوں گا. کہ آپ لکھ کے دیتے ہو یا لوگوں کو بلا کے ان کے حوالے کر دوں، تم قاتل ہو. حضرت عمر فاروق اعظم نے ڈر کے اپنی جان بچانے کے لیے لکھ دیا کہ جب میں ملک شام فتح کروں گا تو اس گرجے کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، نہ اس پادری کو پہنچاؤں گا. خیر جب حضرت عمر فاروق اعظم بادشاہ بنے تو آپ نے فرمایا کوئی جائے، اور جب ملک شام پر حکومت ہوئی، جب قیصر و کسریٰ عمر کے قدموں کے نیچے آئے تو آپ نے فرمایا کوئی فلاں پادری کو اور فلاں گرجا پہ حملہ مت کرنا، میں نے انہیں امان دے دی ہے، میں نے ان کو زبان دے دی ہے. کہ حضور آپ تو کبھی ملک شام گئے نہیں، آپ نے زبان کب دی؟ فرمانے لگے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کر. سیدہ آمنہ کو حضور سیدہ آمنہ اپنے بیٹے کو لے کے گئیں، اپنے میکے میں رکی، مگر پھر حضور کو اپنے شوہر کی قبر پہ لے کے گئیں. اچھا، پہلی مرتبہ جب ماں اپنے بیٹے کو لے کے اپنے شوہر کی قبر پہ جائے گی، ایک بیوہ عورت
تو اس کی فیلنگ کیا ہوگی؟ پہلے محبتیں بہت تھیں، اب وہ محبتیں نہیں ہیں، اس زمانے میں تو بہت. اور سیدہ آمنہ تو جوانی میں بیوہ ہوئی تھیں. آپ نے اپنے شوہر کی قبر پہ جو حاضری دی تو کچھ الفاظ اس طرح کے تھے: اے میرے سرتاج عبداللہ، اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا تھا، بڑا خوبصورت بنایا تھا، مگر کاش آپ دیکھ سکتے کہ جتنا حسین اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، اتنا کبھی کسی کو حسین اللہ نے بیٹا نہیں دیا جیسا آپ کا بیٹا ہے. پورے مکے میں کسی کا ایسا بیٹا نہیں ہے، کاش آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی. پھر یہ کہہ کر کے روتی بھی مدینہ چھوڑ کے چلیں، مگر راستے میں طبیعت خراب گئی، بگڑ گئی. سیدہ آمنہ کی جب طبیعت بگڑی تو آپ نے جو ہے نا، آپ نے سیدہ آمنہ کے لیے انہوں نے ام ایمن نے کہا میں آپ کے لیے چادر بچھاؤں؟ کہا نہیں، چادر کا وقت نہیں. ایک صحرا ہے، ایک ابوا کے ٹیلے ہیں، ایک ریگستان ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں. سیدہ آمنہ تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ کے بولی میرے بیٹے کو دے دو، وقت کم ہے میرے پاس. حضور آ گئے، ہاتھ پکڑا حضور کا، کہا میرے لاڈلے، میرے بیٹے محمد، یہ اللہ کے حوالے کر رہی ہوں، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، مگر تجھے اللہ کے حوالے کر کے جاتی ہوں، چونکہ میرا نام کبھی مٹے گا نہیں. میں نے تجھے جو جنم دیا ہے، میرا تو بیٹا جو ہے. آپ بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا کسی کو نام پتا ہو تو بولو، پورے مجمع میں پتا ہو کسی کو تو بولو. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام پتا ہے؟ بولو. کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے یعقوب علیہ السلام کی امی کا نام؟ کسی کو زکریا علیہ السلام کی ماں کا نام؟ کسی کو لوط علیہ السلام کی ماں کا نام؟ کسی کو ہارون علیہ السلام کی ماں کا نام؟ نہیں پتا نا. مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال، فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی مسجد نبی میں دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے، مجھے شہرتیں عطا کی ہیں، ویسے ہی میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے. یہ حضور کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج سب جانتے ہیں سیدہ آمنہ کو. سیدہ آمنہ نے آخری الفاظ کہے، میرے بیٹے اللہ کے حوالے. اور جب 20 سفر میں ایک بیوہ اپنے یتیم بچے کو چھوڑ کے جاتی ہے، آخری بار کچھ آنسو کے قطرے نکلے اور اسی حال میں آخری نظر ڈالی. دنیا کی سب سے عظیم ماں نے دنیا کے سب سے عظیم بچے پر نظر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر لیں، ہمیشہ کے لیے بند کر لیں. ہاں، ہمیشہ کے لیے بند کر لیں. حضور نے ہاتھ پکڑا، ماں، آواز نہیں آئی. پھر چہرے پہ ہاتھ مارا، ماں، آواز نہیں آئی. پھر آواز دی، ماں، آواز نہیں آئی. ام ایمن کہتی ہیں حضور جب رونے لگے تو مجھے لگتا تھا ابوا کے ٹیلے، وہاں کی ریت، وہاں کے جنگلات بھی حضور کے ساتھ روتے ہیں. مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا. میں قریب گئی، میں نے حضور کو ہٹایا، اوپر ٹیلے پر ان کی ماں کی قبر بنائی. پھر میں انہیں لے کے چل دی تو میرا ہاتھ انہوں نے جھٹکے سے چھڑایا، اوپر چڑھ گئے. میں نے جا کے دیکھا کہ حضور اپنی امی کی قبر پہ چپٹے ہیں اور اپنی امی کے پتھر سے چپٹ کے یہی کہتے ہیں، میری ماں آمنہ، آپ مجھے چھوڑ کے چلیں گئی امی. حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ مکے میں میرا آپ کے سوا کوئی مکے میں نہیں تھا. اچھا، کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے، اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، اس کو گلے لگانے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے. مگر اے مسلمانوں، ہمارے نبی جہاں یتیم ہوئے ہیں، نہ پھوپھی ہے، نہ تائی ہے، نہ چاچی ہے، نہ خالہ ہے. اور یہ دن کب تک یاد رہا آپ کو پتہ ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں 70,000 صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینے سفر کرنے جا رہے تھے، حج کرنے. حضور نے دونوں پاؤں اوپر کیے، 61 سال کی عمر ہے تقریباً حضور کی، دونوں پاؤں اوپر کیے، رونے لگے، سر زمین کی طرف کیا، رونے لگے. سارے صحابہ روتے ہیں. میں قریب گیا، یا رسول اللہ آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، عمر اپنی جان دے دے گا، نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے گا، کیا غم ہے میرے آقا کو. میرے نبی نے کہا، عمر چہرہ اٹھایا تو ساری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. سر نیچے کیے، اوپر اٹھایا چہرہ، فرمایا عمر دیکھتے نہیں، یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. آج 55 سال پہلے میری ماں مجھے یہیں پہ چھوڑ کے گئی تھی. اے ہے حضور کا اپنا بچپن 61 سال کی عمر میں یاد آیا ہے کہ آج میری ماں یہیں مجھے چھوڑ کے گئی تھی، یہی میری ماں آمنہ کی قبر ہے. میں اس وقت 6 سال کا تھا. ہائے آج ہماری زندگیاں، میرے آقا نے مکے کو فتح کیا، رونے لگے، کالا امامہ بندہ. حضرت عمر ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خوشی کا دن ہے، آج کیوں روتے ہیں؟ فرمایا وہ دیکھ جبل ابی قبیس، اس کے نیچے میری ماں آمنہ کی قبر. فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں میری ماں آمنہ ہوتی، کاش میری ماں آمنہ دیکھتی. اللہ اکبر. آج مائیں ہیں مگر عزتیں نہیں ہیں. آج کل مر جائے گی تو ٹھنڈی مٹی سے پکڑ کے روگے
تو کیا فائدہ ہوگا؟ بولو، اگر ماں کی خواہش پوری نہ کی، اگر ماں کے ساتھ نہ بیٹھے، بی بی کی خواہش خوب پوری ہو رہی ہے، بی بی کے خوب مرتبے بڑے ہو گئے، خوب بیویوں نے قبضے کر لیے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کر کے فارغ ہوا، لیٹا، اور میں سوچا کس کا حج ہوا نہیں ہوا، میں مینا میں لیٹا تھا، اچانک مجھے خواب ہوا اور مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی، میں سو گیا تو آواز آئی سب کے حج قبول ہیں، محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہے، محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہے۔ بلخی کہتے میں اٹھا، بلخ کے لوگوں کو ڈھونڈا، میں تلاش کر رہا تھا بلخی کدھر ملیں گے، انہیں پتا چلا ادھر ہے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ انڈیا، یہ پاکستان، یہ ہندوستان، فلاں جگہ، یہ فلاں، یہ مصری ہیں، یہ یونانی ہیں، یہ سوڈانی ہیں، ایرانی ہیں، ایسے ہی ادھر مسلمان ہیں، ادھر بلخ کے لوگ ہیں۔ کہتے میں گیا، میں نے کہا محمد بن ہارون جانتے ہو آپ لوگ، معلوم ہے آپ کو؟ کہ لگے ہاں وہ بہت نیک آدمی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، سب سے نیک آدمی وہی ہے، سارا اللہ کے نام پہ دے چکا ہے، حج کرتا ہے ہر سال۔ کہتے میں اس کے قریب گیا، جا کے جب قریب بیٹھا تو اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور سلام پھیر کے کہا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہو؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کیوں آئے ہو۔ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہ یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہ 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں، لگاتار آتا ہوں اور حرم میں جا کے روتا ہوں، پھر میں حرم میں روتا ہوں، پھر صفا مروہ وہ حرم میں روتا ہوں، اور پھر میں حجر اسود کو چومتا ہوں، طواف کرتا ہوں، رکن یمانی، رکن عراقی پر دعائیں مانگتا ہوں، میں جا کے وہاں خوب روتا ہوں، اور پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں، ملتزم پر دعائیں مانگتا ہوں، پھر میں صحیح کرتا ہوں، اور پھر حلق کرا کے پھر احرام باندھتا ہوں حج کا 8ویں ذی الحجہ کو، پھر میں مینا جاتا ہوں، مینا میں قیام کرتا ہوں، کیمپ میں روتا ہوں مینا میں، پھر صبح کو جاتا ہوں 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں، پورے دن ننگے سر دعائیں مانگتا ہوں، دھوپ کے سامنے کھڑے ہو کر، خوب جہاں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں خوب پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں، خوب روتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے عصر پڑھ کے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھتا ہوں۔ کہاں ملا کے پڑھتا ہوں؟ مزدلفہ میں رات گزارتا ہوں، پھر جاتا ہوں مینا کے بعد کنکری مارتا ہوں شیطان کے، پھر کعبے طواف کرتا ہوں، صفا مروہ دوڑتا ہوں، پھر آتا ہوں مینا، جانور قربان کرتا ہوں، اپنا سر مڑواتا ہوں، اور ایک دم جب حج پورا ہو جاتا ہے تب کوئی اللہ کا ولی آتا ہے کہتے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں۔ کس کا؟ کہ لگا میں شراب پیتا تھا، جوانی کا عالم تھا، میری ماں روٹی بنا رہی تھی، حج موسم تھا رمضان کا، میں قریب گیا، میں نے کہا شراب کے نشے میں اماں روٹی دے دے۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی؟ روزہ بھی نہیں رکھتا، اور روزہ نہیں رکھتا اور ادب بھی نہیں کرتا، بے شرم۔ کہتے مجھے ماں پہ غصہ آ گیا، تیش میں آ کے میں نے ماں کے اپنے زناٹے دار ہاتھ مارا، تو کمزور میری ماں تھی، ہاتھ برداشت نہ کر سکی، تندور میں جلتے ہوئے گر گئی، اور جب وہ گری تو اتنی تیز آگ تھی کہ میں شراب کے نشے میں گر گیا، اٹھا بھی نہ پایا۔ مجھے لوگوں نے پکڑ کے اندر رکھ دیا اور مجھے بند کر دیا کمرے میں، میں چیخیں سنتا رہا ماں کی، مگر میں کچھ کر نہ سکا، سو گیا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو میری بیوی اپنے کپڑے باندھ کے جا رہی تھی، میں نے کہاں جا رہی؟ کہا اپنے میکے جا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ تو ماں کا قاتل ہے۔ ماں کے قاتل کے ساتھ کوئی رہتا ہے؟ کہ میری ماں مر گئی؟ کہاں مر گئی، تو جل کے مر گئی، تڑپ کے مر گئی، سسک کے مر گئی، جلن میں مر گئی۔ وہ تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی، وہ تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی، وہ تجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلانے والی، وہ گیلے میں سو کے تجھے سوکھے میں سلانے والی، وہ مر گئی۔ تم نے میرا اس کا منہ کیوں نہیں دکھایا؟ کہ اس نے منع کیا تھا، اس ظالم کو میرا چہرہ مت دکھانا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے منہ پہ تھپڑ مارا، تو حج کرنے کے لائق ہے، ہٹ ظالم۔ کہتے میں جا کے سویا تو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا خواب میں، وہ فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کہ کیوں ڈرا دیا؟ اللہ اسے بخش دے گا۔ کہ حضور ماں کا گستاخ ہے۔ کہا ماں کی وجہ سے ہی بخشے گا اللہ۔ قیامت کے دن ماں دعویٰ کرے گی مالک اس نے مجھے جلایا تھا، کیوں جلایا تھا؟ اے میرے مالک میں تو اس کی ماں ہوں، میں نے اس کا کتنا خیال رکھا، مگر اس نے مجھے جلا کے مار دیا۔ اللہ کہے گا جہنم میں ڈالو۔ اب فرشتے جہنم میں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں فرشتے، اور یہ پلٹ کے کہہ رہا ہے ماں، ماں نہیں سن رہی ہے، پھر یہ کہہ رہا ہے ماں، پھر نہیں سن رہی ہے، پھر یہ کہہ رہا ہے ماں۔ ماں پلٹ کے پوچھے گی ہاں کیا بات ہے؟ وہ کہے گا ماں
بچپن کو یاد کر، ایک دن میرے پاؤں میں کانٹا لگا تھا، خون نکلا تھا، تو تڑپ کے آئی تھی، اور تڑپ کے آنے کے بعد تو نے میرے پاؤں کو چوم لیا تھا۔ ایک کانٹا تجھے برداشت نہیں، آج مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کیا میری ماں تو مجھے معاف نہیں کرے گی؟ میں تیرا لاڈلا بیٹا نہیں ہوں؟ اس کی ماں کے دل میں اللہ رحم ڈالے گا، پلٹ کے کہے گی مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا تھا، ہاں جلایا تھا، پر ہے تو میرا لال، ہے تو میرا بیٹا، اے اللہ تو معاف کر دے۔ ہاں جلا کے مارا تھا۔ کتنی مبارک ہستیاں گھروں میں ہیں، مگر عورتوں نے قبضے کر لیے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کسی نے پیڑ لگایا اور کل آ کر کے مالی کو ہٹا کے کسی اور نے باغ پہ قبضہ کر لیا۔ جب تک پانی دینے کا ٹائم تھا تو کوئی اور پانی دیتا رہا، اور جب پھل کھانے کا وقت ہوا تو کسی اور نے پھل کھائے۔ جو عورت اپنی ماں سے اس کے بیٹے کو چھین لے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی ظلم ہو نہیں سکتا۔ اور وہ کیسے اپنی بیویوں کے غلام ہیں، بدبخت، ظالم جہنمی، جو اپنی ماں کے دل دکھاتے ہیں، بدبخت، ذلیل خوار بدبخت۔ ماں مر گئی تو پھر رو گئے، زندہ ہے تو اس کا قدم نہیں چومتے۔ تم کو پتا ہے جب بچہ نکلتا ہے گھر سے اور ماں جب ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی ہے، اللہ ساری مصیبتیں دور کر دیتا ہے، ساری بلائیں اللہ دور کر دیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کسی پیر کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ ماں باپ کی دعا نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں۔ وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ آج ماں ہیں تو کوئی قدر نہیں ہے، کل ماں ہوگی نہیں تو قدر ہوگی، پھر باپ نہیں ہوگا۔ آج یہ بوڑھا ہے، کوئی قدر نہیں، دوستوں پہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ یاری کی جا رہی ہے، یارانے گاٹھے جا رہے ہیں، اور ادھر باپ بات کرنے کے لیے باپ سے کوئی مجبور ہے، آدمی باپ سے بات نہیں کر سکتا۔ بوڑھا آدمی کل یہ مرے گا تو دنیا میں ملے گا نہیں۔ یاد رکھو، آج سے تقریباً 23 سال پہلے میرے باپ دنیا سے گئے۔ آج میں نے بہت تقریریں کی، پوری دنیا میں کہاں کہاں تقریر کرنے گیا، روز تقریر کرتا ہوں، مگر کبھی سوچتا ہوں میرے دوستوں تو میرا دل بڑا میرا اداس ہو جاتا ہے کہ یار سب نے تقریر سنی، ایک تقریر میرے والد بھی سن لیتے، ایک سن لیتے یار، ایک سن لیتے۔ باپ ہے، وہ باپ آج ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں۔ کبھی باپ کے ہاتھ چوم کے دیکھو، کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں اللہ نے وہ مزہ نہیں رکھا جو باپ کے ہاتھ چومنے میں رکھا ہے مزہ۔ یہ بوڑھا ہے، آج ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کی دعائیں لے لو، اس کی خدمتیں کر لو، اس کے پاؤں دبا لو۔ یاد رکھو ماں باپ کا فرما بردار دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، ورنہ ماں باپ کے گستاخوں کو بس ذلیل ہی ہو کے مرنا ہے۔ وہ میں کہتی میں نے حضور کو اٹھایا مکے لے کے گئی، ابو طالب کہنے لگے میری بہو نہیں آئی۔ میں نے کہا آپ کی بہو کا تو انتقال ہوا، وہ تو میں نے ابا کے ٹیلوں میں چھپا دی۔ حضور کو گود میں لے کے بولے نا میرے پوتے دل نہ کرنا تھوڑا، تیرا ابھی دادا ہے، تیرا دادا ہے، میرے لاڈلے بوڑھا دادا ہے۔ حضور کی انگلی پکڑ کے گھماتے پورے مکے میں، مگر 2 سال کے بعد جب دادا گزرے اور جب ان کا جنازہ نکلا تو حضور کعبے کی دیوار سے چپٹ کے روتے تھے۔ ابو طالب نے اٹھا لیا، میں تم کو پالوں گا۔ حضور کو کون پالے گا؟ اللہ کو دکھانا تو کچھ اور ہی تھا۔ بارش نہیں ہوتی تھی اور یہ کہتے تھے مکے والے یتیم بے برکت ہوتا ہے، تو جب یہ کہتے تھے معاذ اللہ، یہ منحوس کہتے تھے یتیم کو، بارش نہیں ہوئی، ابو طالب کے پاس گئے دعا کرو، وہ کہتے میں دعا نہیں کروں گا، میرا بھتیجا دعا کرے گا۔ کہ یہ تو خود بے برکت ہے۔ کہا خاموش، جو میرے بھتیجے کو بے برکت کہا، اللہ نے ساری برکتیں تو میرے محمد کو ہی دی ہیں۔ حضور کو اٹھایا اور کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا آؤ، اور کہا میرے کعبے کی دیوار سے اوپر کو لگایا اور کہا اے اجری رنگت والے، او چٹے چہرے والے، او میٹھی باتوں والے، او میرے پیارے محمد دعا تو کر دے۔ میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا، آسمان کا سورج چمک رہا تھا، ایک بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، زمین پر آمنہ کا چاند چمک رہا تھا، مگر میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، میرے نبی نے چاروں طرف پیاسوں کو دیکھا۔ آج آمنہ کے لال نے جلوہ دکھایا ہے، ادھر پیاسے ہیں، ادھر آسمان پہ ایک بھی ذرا سا بھی بادل نہیں۔ نبی نے ایک طرف اشارہ کیا، دوسری طرف اشارہ کیا، ایک دم بادل آئے، پورے مکے میں ایسی گھٹا کبھی نہیں چھائی جیسی ابھی ابھی چھا گئی۔ پورا مکہ
مکہ بالکل اندھیرے میں ہو گیا بادلوں کی وجہ سے، اور پھر جو بارش ہوئی ہے، ایسی بارش لوگوں نے کبھی مکے میں برستی بھی نہیں دیکھی تھی، ایسی موسلادھار بارش، ایسے بھیگے ایسی رمجھم بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے میرے نبی کی طرف اور کہتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے ہیں۔ قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، اور ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر، لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں، اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی، اور ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا نہیں ہے بیر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا، اور مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ کون آ گیا؟ دیکھو، اگر میری تقریر کا اثر کسی کے دل پہ نہ پڑے تو وہ اپنے دل کا علاج کرے، میری تقریر کے بارے میں غور نہ کرے، وہ دل کا علاج کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر دل اب بھی ادھر ادھر جا رہا ہے اور حضور آ گئے، سرکار آئے تو بوڑھوں کو عزت مل گئی۔ میرے نبی کبھی کوئی بزرگ چلتا تھا نا تو اس کے آگے نہیں جاتے تھے، کمزور کبھی نہیں چلے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آگے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا اس کو کمزوری کا احساس ہو جائے گا، اس بوڑھے کو احساس ہوگا کہ میں بوڑھا ہوں تو پیچھے رہ گیا، اور حضور تیز چل سکتے تو آگے چلے گئے۔ حضور نے کبھی کسی بوڑھے کو آگے فرمایا جس نے میری امت کے بوڑھے کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا۔ ذرا زور سے تو بولو۔ اب باپ کا عزت کس نے بنائی؟ بتاؤ کس نے بتائی باپ کی عزت؟ ماں مر جاتی، باپ مر جاتا تھا تو ماں کو لوگ بیچ کے آتے تھے، آپس میں پیسے بانٹ لیتے تھے، یہ بیوہ کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ پھر بیوہ کے پیروں کے نیچے جنت کس نے بتائی؟ ذرا زور سے بولو۔ ہاں ماشاء اللہ۔ بیٹیوں کو زندہ لوگ دفن کرتے تھے، بیٹیوں کی عزت کس نے بتائی؟ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ بتاؤ مجھے، عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے لوگ، حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے کون تھا جس نے اپنی بیوی کو، سیدہ آمنہ بیمار، سیدہ عائشہ بیمار تھی تو حضور نے آئے پوچھا کھانا نہیں بنایا؟ حضور مجھے بخار ہے۔ ہم تو کہتے کیوں نہیں بخار ہے تو کھانا تو بنا کے دو، ہے تو کیا ہو گیا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور اندر گئے، آٹے کو نکالا، اس کو گوندا، گوندنے کے بعد بنا کے کہا لو عائشہ میں نے آٹا گوند دیا، اب تم روٹی ڈال دو۔ بولو تو صحیح ذرا یار۔ جب کوئی بیوی کا جھوٹا کھائے پیے اور جب بیوی کے بیمار ہونے پہ مدد کر دے اور بیوی کی پریشانی میں کام آ جائے تو یہ انسانیت ہے۔ انسان کا بچہ تو ایسا کر سکتا ہے۔
کوئی جاہل بدبخت ہوگا جنگل کا رہنے والا جو ایسی حال میں بھی اپنی بیوی کے مدد کرنے میں کوئی اسے اگر یہ کہے کہ وہ بیوی کا نوکر ہے، وہ کہے جورو کا غلام ہے. اب کوئی کہے کہ حضور میرے آقا کریم جھوٹا کھا لیتے تھے، اپنی بیوی کا، ذرا بولو سبحان اللہ، جھوٹا پی لیتے تھے، اپنی، جلدی بولو، پی لیتے تھے اپنی بیوی کا. میرے نبی پاک جب امی عائشہ ناراض ہو جاتی تھی تو منا لیتے تھے. آج کے بعد کوئی اپنی بیوی کو منائے یا جھوٹا کھائے پیے اور کوئی کہے کہ بھئی یہ تو جورو کا غلام ہے، تو کہہ دینا یہ جورو کا غلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے. اب بتاؤ بیوی کو، عورت کو کس نے عزت دی؟ ارے کس نے عزت دی؟ اچھا آپ بتاؤ مجھے، اگر بیویوں کو عزت ملے گی تو ہماری بہنوں کو تو عزت ملے گی. ہماری بہنیں بھی تو کسی کی بیویاں ہیں. اپنی بیویوں کو کیا دماغ میں رکھ کے سن رہے ہو تقریر؟ ارے آپ کی بیٹیوں کو بھی تو ملے گی نا، وہ بھی تو کسی کی بیوی بنیں گی نا. جاہل لوگ اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اچھا یہ بچے جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے، لڑکے، ان کی ماؤں سے پوچھے نا، خدا کی قسم دے کے یہ بتاؤ جب یہ پیٹ میں تھے تو تم نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ چونکہ ابھی آکسفورڈ نے، ہارورڈ نے اس پر ریسرچ کیا. 28-29 سال یہ بچے جو ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں، ان پر ریسرچ ہوا اور ریسرچ لمبا چلا. 27-28 سال انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں 80% جب ماں کے پیٹ میں تھے باپ نے ان کی ماں کو مارا، مار رہے تھا وہ جاہل اپنی بیوی کو، اس کو خبر نہیں تھا کہ بیٹے کے دماغ پہ اثر ہو گیا. بتائیں آپ، وہ مار رہا تھا بیوی کو، اثر ہو گیا بچے کے دماغ پر. اب جب عورت پریگنینٹ مومنٹ میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ جو ہے نا وہ زیادہ طاقتور ہو تو طاقت کی چیزیں کھانا، ٹینشن زیادہ دماغ کو نہ پالنا. طاقت کی چیزوں میں وہ بتاتا ہے کہ تم نے سیب کھانا، اس میں آئرن ہے. تم نے زیادہ جو ہے نا انجیر کھانی ہے، تم نے زیادہ جو ہے نا بادام کھانے، اس میں آئرن ہے. وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا ہے، وٹامن سی کے لیے سنترا کھانا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اللہ کا بنا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ اب وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے، گود میں بچہ ہے، اندر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، ادھر باپ دیوس بیٹھا ہے، بھائی بے غیرت وہیں بیٹھے ہیں، سارا خاندان دیوس ہو گیا، سارے بے شرم ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، ان کے نام کی شرمیں مر گئیں، حیائیں مر گئیں. فلمیں چل رہی ہیں، بڑا سا ٹی وی لگا ہوا ہے، اندر وہ ایک عورت ناچ رہی ہے، فلمیں آ رہی ہیں، لڑکی نے ناک کٹا دی، لڑکی بھاگ گئی. لڑکی ناک کٹاتی ہے؟ ارے لڑکی تو عزت کی چیز ہے، جس کے گھر میں لڑکی نہیں اس کے تو جنازے پر رونق نہیں. کبھی ایسے آدمی کے جنازے میں جاؤ جس کے کوئی بیٹی نہ ہو، رونق ہی نہیں ہوتی، کوئی رونے والا ہی نہیں ہوتا. بیٹیاں تو جنازے کی رونق ہیں، بیٹی تو باپ کی رونق ہے. دنیا میں بھی باپ سے پیار کرے، مرنے کے بعد بھی پیار کرے. میں نے لڑکوں کو بھولتے دیکھا، لڑکیوں کو بھولتے نہیں دیکھا. مگر لڑکیوں کو بگاڑتا کون ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول. لڑکی بھاگ گئی، ناک کٹا دی. نہ ناک تو پہلے اس کی ماں نے کٹائی ہے، بدبخت نے، اس جاہل نے کٹائی ہے، اس بے شرم نے کٹائی ہے. فلم دیکھ رہی ہے، لڑکی بڑی تی چلی جا رہی ہے. فلم میں کیا آ رہا ہے؟ گانے آ رہے ہیں، ڈانس آ رہا ہے، بے حیائی آ رہی ہے. جب کوئی ہیرو ہیروئن آپس میں ایموشنل سین آتا ہے، اماں بڑا ہی روتی ہے، بڑا دل چھوٹا ہے اماں کا، ایک دم آنسو پوشنے لگتی ہے. کیا ہوا؟ فلم میں ایموشنل سین آ گیا، اور جیسے ہی ہیرو ہیروئن بھاگ کے شادی کی، امی بڑی خوش ہو گئی، بھائی دونوں پیار کرنے والے مل گئے. لڑکی وہی دیکھتے دیکھتے جوان ہوئی، معاذ اللہ. پھر اس نے وہی کر کے دکھایا جو وہ اب دیکھتی تھی. امی خوش ہوتی ہے، وہ بھی کسی کے ساتھ گئی، امی رو رہی ہے، میری ناک کٹ گئی. اور بےہودہ سب کا کیا دھرا تو تیرے ہی ہے، راستے خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے. اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اللہ کے سامنے روتی تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں بلکہ تیرا سر فخر سے بلند کر دیتی. ارے میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ قرآن پڑھ رہی ہیں، ادھر دیکھو، قرآن پڑھ رہی ہے 6 سال کی بچی مدینے میں، زور سے کہو سبحان اللہ.
اچھا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ اس اسٹیٹس کی عورت پھر دنیا میں نہیں آئی. اسٹیٹس اتنا ہائی اس قرآن پڑھنے والی بچی کا کہ اس کا باپ قرآن کا سب سے بڑا عالم علی ہے. اور سے تو بولو. اس کی ماں سیدہ فاطمہ ہے. اس کے ایک بھائی کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اور اس کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے، اور اس کے نانا محمد مصطفیٰ ہے، نام ہے زینب. کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ نیچے آ گیا. حضور کی بیٹی آئیں، آ کے سر پہ دوپٹہ رکھا. سیدہ زینب نے کہا امی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا نانا ناراض ہو جاتے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی لڑکی تو نانا ناراض ہو جائیں گے. تو سیدہ زینب رونے لگی. اور چھپ جا زینب. نہیں چھپی. قریب آئی، میری بیٹی سر پہ دوپٹہ اب کیوں روتی ہے؟ کہ میرے نانا سے کہہ دینا اس بار زینب کو معاف کر دیں، اگلی بار تو گردن بھی کٹ جائے گی پھر بھی زینب سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹائے گی. یار کربلا کے میدان میں دیکھا نہیں لوگوں نے، سر سے چادر بھی چھینی گئی مگر پھر بھی سیدہ زینب پردے میں. اور پردہ کائے سے کیا؟ اپنے بالوں سے. آج عورتیں بے حیا نہیں، بے غیرت نہیں. پرانا ماننا میری بیٹیوں میری بہنوں، یاد رکھنا اس بات کو. فٹنگ کے کپڑے پہننا، آدھی آستین کے کپڑے پہننا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ایسے سمجھو یہ مرد کی نماز ہے، اللہ اکبر. یہ عورت کی نماز ہے، اللہ اکبر. مرد کی نماز میں یہ ہاتھ کھلتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پوزیشن آ کے اور یہ اللہ اکبر تکبیر اولا کہی جاتی ہے. مگر عورت بھی جب کہہ رہی تکبیر تو بس یہ پنجے ہلا رہی ہے، اللہ اکبر. یہ نہیں ایسے اٹھا رہی اسے، بس وہ اٹھا رہی اللہ اکبر باندھ لیا. لیکن نماز ایک ہی اللہ کی ہے مگر طریقے دونوں کے الگ الگ ہیں. اس کا طریقہ الگ، اس کا، کیونکہ مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو، اس وجہ سے مرد کی نماز الگ کر دی اور عورت کی نماز الگ کر. ابھی یہ مولانا سیف اللہ صاحب حج پہ گئے یا یہ عمرے پہ گئے یا مولانا محبوب صاحب گئے، ان کی بیگم ان کے ساتھ ہیں. وہ آپ صفا مروہ پہنچے تو وہاں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. وہاں پہ لائٹ لگی ہوئی گرین. اب ان کی بیوی دوڑنے لگی. اگر تم نہیں دوڑو گی رکو. کہا کیوں؟ خاتون ابراہیم دوڑی تھی، ہاجرہ تو دوڑی تھی، مجھے کیوں نہیں دوڑنے دے رہے؟ کہا تم نہیں دوڑو گی. کہا نہیں میں دوڑوں. کہا نہیں دوڑو گی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے تم اگر دوڑو گی تو تمہاری بے پردگی ہو جائے گی، لہٰذا اللہ نے اس حج کی سنت کو بھی الگ کر دیا، طریقہ الگ کر دیا کہ عورت مکے میں جا کر بھی بے پردہ نہ ہو. اس وجہ سے عورت کا حج الگ ہے اور مرد کا حج الگ ہے. عورت کا کفن، مرد کا کفن. عورت مرد 3 کپڑے، عورت 5، مرد 5 کپڑے، عورت 3 کپڑے. اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے جانے والی ہیں. حضور کی بیٹی کیوں گئی دنیا سے؟ کیا بیماری؟ نہیں، 26-27 سال کی عمر میں گئی ہیں. کسی بیماری کے ساتھ وجہ سے نہیں، بلکہ حضور کا غم برداشت نہیں ہوا. حضور کے وصال کے بعد نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کبھی مسکرائی نہیں. نبی کی بیٹی کبھی. اور جب حضور کی بیٹی فاطمہ آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اور اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، ہاتھ کو بھی چومتے تھے، اور ہاتھ کو چوم کے اپنی مسند پہ بٹھالتے تھے. یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی، آپ نے سنی ہے، مگر کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہوگا آپ سے کہ جب بیٹی آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ سنت ہے. نہیں کہا ہوگا، کیونکہ نبی تو اٹھے ہیں نا. مگر میرے نبی نے نہ صرف اٹھے، اپنے ممبر پہ بھی بٹھالا، اپنی مسند پہ بٹھال کے قیامت تک کی آنے والی عورتوں کو یہ بتا دیا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ عورتوں کے لیے کوئی مشعل راہ ہے تو میں نے اپنی مسند پر فاطمہ کو بٹھال کے یہ بتا دیا ہے جو میری بیٹی کے پیچھے چلے گی وہ قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں اور سنو رو رہی ہیں. اسما بنت امیس کہتی ہیں میں نے کہا روتی کیوں ہیں آپ؟ حضور کی بیٹی ہیں کیوں روتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موت سے ڈر رہی. کا نہیں، اس بات کا ڈر ہے، جیتے جی پردہ کیا ہے.
انتقال کے بعد جب لوگ کاندھا بدلتے ہیں، جنازہ چلتا ہے تو میت ہلتی ہے، اور جب میت ہلتی ہے تو بے پردگی بھی ہو جاتی ہے. پھر روئی نبی کی بیٹی، فرمانے لگی جیتے جی تو پردہ کیا ہے. اور تجھ کو پتا ہے کیسے پردہ کیا؟ 17 پیمت کی چادر میں دلہن بن کے گئی تھی علی کے گھر. 17 پیمت کی چادر میں یہ ساری عورتیں حساب دیں گی. کیا سمجھتے ہو یہ 17 پیمت کی چادر والی فاطمہ جب قیامت کے دن پوچھیں گی کہ تیرے گھر میں تو بڑے کپڑے تھے پھر بھی تو بے پردہ رہی، وہ مرتے وقت اپنے انتقال سے پہلے فرما رہی ہیں کہ میں اس وجہ ڈر رہی ہوں جیتے جی تو پردہ ہے کہ انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. یار بتاؤ میری بہنوں میری بیٹیوں کیا جواب دو گی میری بیٹیوں؟ تھوڑا کیا کسے دکھانے جاتی ہو شادیوں بیاہوں میں؟ اپنے شوہروں کو دکھایا کرو، اتنا ہی جائز ہے. اپنا میک اپ مگر کیوں جاتی ہو؟ کیوں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو؟ جسم کی یہ تمہاری ساخت ختم ہو جائے گی، تمہاری یہ جوانی تو ختم ہو جائے گی مگر گناہ میری بہنوں باقی رہ جائیں گے. میری بیٹیوں گناہ باقی رہ جائیں گے. آج اپنے رب سے توبہ کر لو. قیامت کے دن کون بمبئی کی عورت تمہارے کام نہیں آئے گی جس کی وجہ سے تم بے پردہ ہو، بلکہ کام آئیں گی تو وہی نبی کی بیٹی کہ جب اللہ کے رسول کی بیٹی جنت میں جائیں گی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو چونکہ اب نبی کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی ہے. قیامت کے دن کتنا بڑا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، کتنا بڑا مرتبہ اللہ بڑھا رہا ہے. فاطمہ جائیں گی 70,000 حوروں کے جھنمٹ میں، نبی کی بیٹی جنت میں جائے گی. اللہ اعلان کرے گا فاطمہ دنیا میں پردہ کرنا یہ تیرا کام تھا اور قیامت کے دن تیرا پردہ کرانا تیرے رب کا کام. بس میری تقریر یہی پر یہاں تک تھی، ختم ہو گئی. بس موت سب کے قریب ہے، بہت وقت ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے. مجھے دل لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ بس آپ مجھے نہ بتائیں، میں بول رہا ہوں اپنے آپ ہی بول رہا ہوں. دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ آپ سے یہی کہہ رہا ہوں میرے دوستو، دیکھو سب کو موت آئے گی، آپ کو بھی آئے گی اور مجھے بھی. بولو نہ تقریر سننے والا بچے نہ کرنے والا بچے. جو میری بات پر دھیان نہیں دے رہے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے، جو دھیان دے رہے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے. جو دل سے سن رہے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے، جو دل سے نہیں سن رہے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے. مگر موت اتنی سخت ہے، حضور نے فرمایا مرتے وقت اگر مردے کی زبان کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ ایسا چیخے ایسا چیخے ایسا شور مچائے کہ اس کی آواز سن کے جانور چرنا چھوڑ دیں، لوگ اپنی اولادوں کو چھوڑ کے جنگل میں چلے جائیں. عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ گئے، مریم مریم اور میری ماں. عیسیٰ مردے زندہ کر لیتا ہے. تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، تو کہے تو تجھے زندہ کروں. اندر سے آواز آئی او نہ میرے بیٹے عیسیٰ نہ. روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی نا ابھی تک مریم کو اس کا احساس ہو رہا ہے. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. ماری گئی چاقو، پوری آنتیں پھٹ گئیں، دودھ پیا آنتوں سے نکل گیا، پیٹ پھٹا ہوا ہے، زمین پہ لیٹے، موت کا وقت ہے. فرمانے لگے حضرت عمر فاروق اعظم میرا سر زمین پہ رکھ دے. عبداللہ سر زمین پہ رکھ. عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے انسان ہیں، وہ نہیں رکھتے ہیں اور اکثر زمین پر. آج لوگوں کو علم کا گھمنڈ ہو جاتا ہے، روتے نہیں اللہ کے سامنے. انسانوں کو رتبے کا گھمنڈ ہو جاتا ہے. پیر لوگوں نے جنتیں بانٹنا شروع کر دی ہیں، ان کی مرضی. ہم تو اسلاف کی باتیں بتا رہے ہیں. زمین پہ لیٹے حضرت عمر، اور جب لیٹے کسی آپ نے کہا بیٹے رکھ زمین پہ سر زمین پہ رکھ دیا، ناک رگڑی زمین میں اور معلوم ہے کیا کہا؟ اے اللہ مالک، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے. اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا میرے مالک. عمر ایسے روئے کہ پورا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا. حضرت علی بولے او عمر نہ رو عمر، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضور نے فرمایا تیرا محل جنت میں ہے اور بہت خوبصورت محل ہے تیرا عمر کا. تم گواہی دو گے؟ تم گواہی دو گے؟ آپ گواہی دو گے علی؟ کہاں میں بھی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. حضرت علی کی جب تلوار ماری گئی، سر پہ لگی تلوار، داڑھی پوری بھیگ گئی، خون سے لال ہو گئی، مگر ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ علی کو بخش دے، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں. علی کے عمل تھوڑے نہیں میرے دوستو، عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں.
علی کے بارے میں تو نبی نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مگر آج عمل تو ہمارے کوتا ہو گئے۔ میں نے کتنے جنازے اٹھے، کیسے موت کا منظر ہوتا ہے، کوئی مر گیا کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، سب یہی پوچھتے آ رہے ہیں کب دفن کرو گے، کتنا ٹائم ہے دفن میں، سب کو جلدی ہے۔ ہائے دنیا 10 منٹ تو روک لیتی، نہیں کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں۔ گھر والے بھی پریشان ہیں، کب میت جائے گی، کب رونا دھونا ختم ہوگا، کب ہماری زندگی نارمل ہوگی، کب اٹھائیں گے اس میت کو، بہت دیر ہو گئی، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد اس کو نہلایا گیا، جب وہ اٹھا شور شرابہ ہوا، ہائے ہا ہو ہا، ہائے شور شرابہ، جنازہ نکلا، دفن کر کے آ گئے، پھر کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھا، نہ بیٹا جاتا ہے نہ بیٹا جاتا ہے، نہ کوئی گھر والے جاتے ہیں، نہ کوئی یاد کرتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے لوگ اپنے گھروں کو تو چیک کرتے ہیں، باپ کی قبر کو چیک نہیں کرتا، کس کی قبر میں کتنا پانی گیا۔ اور میرے دوست دیکھ تو ذرا، جب یہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، تم نے دیکھا کبھی یہ پوسٹ مارٹم مرد کا بھی ہوتا ہے عورت کا بھی ہوتا ہے، جو عورتیں خودکشی کر کے مرتی ہیں، یہ ان کا مرڈر ہوتا ہے، ان سب عورتوں کا ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے، بالکل بغیر کپڑوں کے پڑے ہوتے ہیں، اس کے سامنے چیرنے والے کے سامنے برہنا، اور یار دن لگ جاتے ہیں، کہیں کہیں تو 2 دن لگ جاتے ہیں، چیرنے کا نمبر نہیں آتا، رکھ دو، بہت ہے ہمارے پاس مردے، کسے کسے چیریں، وہ چیرنے والے شراب پیتے ہیں، پہلے وہ چیرتے تھے، اس سے پہلے وہ چیرتے تھے، ان کے پاس تھی، ان کے پاس ہتھوڑی سے چیرتے تھے، پہلے کلہاڑی سے، اب نہیں، اب وہ تھوڑے سے اپڈیٹ ہو گئے ہیں، ان کے پاس گلنڈر ہے، وہ گلنڈر لگاتے ہیں۔ میں نے ایک مولانا کا ہوتے ہوئے دیکھا تھا کیمرے میں دور سے، تو ایسے کر کے ڈالا اس نے، کٹ کھٹ کر 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 ایسی آواز آتی تھی، لکڑی کٹ رہی ہے، کھٹ 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 کر کر کرتا ہوا یہاں سے لے کے یہاں تک چیرتا ہوا چلا جاتا ہے، پورا چیرتا ہے، پھر اندر سے چیزیں نکالتا ہے جو بھی اس کو ٹھیک لگتی ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ ٹانکے لگاتا ہے، پورے ٹانکے لگاتا ہے۔ کئی تو ہم نے جنازے ایسے اٹھائے کہ سر میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں اندر تک چلی گئیں۔ حضور فرماتے ہیں جو مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال، تو کہتا ہے آرام سے، جب اس کو اٹھاتے ہیں چارپائی سے رکھتے ہیں، چارپائی کے بعد نیچے تختے پر، وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تکلیف ہوتی ہے، ہلکے چلو۔ میت کا جب جنازہ لے کے چلتے ہیں، وہ کہتا ہے او ہلکے چلو، او جنازہ اٹھانے والو، تمہارے چلنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب چلنے سے جنازے کو اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ چیرتے ہوں گے۔ میں تو دن رات دعا کرتا ہوں، یا اللہ سفر میں رہتا ہوں، مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا۔ کیسی زندگی ہے، ہائے اپنے رب کو ہی بھول گئے۔ کتنے قبرستان تم نے دیکھے نہیں، تم نے آنکھوں نے کبھی کیا اس منظر کو نہیں دیکھا؟ کتنے قبرستان تم سے کہہ رہے ہیں، تمہارے دادا، تمہارے پردادا، تمہارے رشتے دار، سب میری بہنوں، میری بیٹیوں، وقت موت کا قریب ہے، کوئی کسی کا ہوا نہیں ہے۔ ایک آدمی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ جب معذور ہو گیا، کل تک کماتا تھا، سارے اسی کے اوپر چل رہا تھا، اور جب وہ بیمار ہو گیا 2 سال تک ٹھیک نہیں ہوا، اس کے باپ نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دو، تمہارے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس نے دے دی طلاق، اس کے سامنے عدت ہوئی، اور اس کے چھوٹے بھائی کی دلہن اس کی بیوی بنی، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مجھ سے بیان کر رہا تھا، سید صاحب اب دعا کر دو جلدی مر جاؤں، میں نے دیکھ لیا جن کے لیے کمایا دھمایا، جب میں ٹھیک تھا تو سب کچھ تھا، 2 سال بیمار ہوا ہوں، سب بدل گیا، آج میری بیوی بھی مجھ سے چھین لی گئی۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی برا کام نہیں ہوا، مگر میں پوچھتا ہوں آپ سے، اس دنیا کے لیے جیے ہو، یہ جو تمہاری ہو کبھی نہیں سکتی، کن بچوں سے امیدیں لگائے ہوئے ہو، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، آؤ توبہ کر لیں۔ ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی میرے بچے بھوکے، کچھ دے دے۔ اس نے کہا میں تو عورتوں کا شوقین ہوں، رات گزار دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنی عزت بیچنے نہیں آئی، چلی گئی۔ دوسرے دن آئی، کہنے لگی میرے بچے بے ہوش ہونے لگے ہیں، تجھ کو جو کرنا ہو وہ کر لینا، فی الحال ایسا کر کہ تو مجھے کچھ دے دے۔ اس نے کچھ دیا، وہ رات کو آئی، اکیلے کمرے میں کوئی نہیں ہے، اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا تو وہ کانپنے لگی۔ اور کانپتی کیوں ہے؟ کہ کانپتی اس وجہ سے ہوں کہ بس جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، مگر اس سے یہ کہہ رہی ہوں میرے مالک مجھے معاف کر دینا، میں تیری مجرمہ ہوں، مگر اگر میں ماں نہ ہوتی اور ممتا پریشان نہ کرتی تو جسم کبھی نہ بیچتی۔ آج بس اسی افسوس میں کہ آج میں گندی ہو رہی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی نظر میں گر جاؤں گی، رب کی نظر میں گر جاؤں گی۔ اللہ اکبر،
وہ عورت ایسے پھوٹ پھوٹ کے روئی کہ اس نیک عورت کے رونے سے اللہ نے اس بدبخت کا دل بدل دیا، یہ خوشبخت ہو گیا. اٹھ کے بولا لے میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، جا چلی جا. وہ تو چلی گئی. اس سجدے میں گر کے بولا مالک ایک دن آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگوایا، اور میں تو کتنی عزتوں کا ڈکیت ہوں، ڈاکو ہوں، میں نے کتنی، مجھے معاف کر دے. روتا رہا روتا رہا روتا رہا، اتنا رویا اتنا کہ صبح ہو گئی. صبح دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے اللہ کے نبی موسیٰ کھڑے ہیں. کہنے لگے آپ موسیٰ؟ کہاں؟ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ فلاں نام ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تجھے سلام کہتا ہے، میں اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں تیرے پاس. کہنے لگا مجھے سلام کر لینا؟ ہاں میں تو موسیٰ بڑا گنہگار ہوں، عزتیں لوٹتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں، کسی اور کو سلام بھیجا ہوگا. کہا کچھ یاد کر نیکی، کوئی نیکی کی تو نے رات؟ کہاں ایک نیکی کی تھی، ایک عورت کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا. کہنے لگے موسیٰ بس اسی وجہ سے اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، تیرے گناہ زمین آسمان کے برابر ہیں، پھر بھی تو اتنا رو لے کہ تیرا آنسو تیری آ کے تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. وہ میرے دوستو کوئی کسی کا ہوگا نہیں، بس امتحان دینے آئے ہو. تم اللہ کے لیے آئے ہو دنیا میں، اس سے عبادت کرو، اس کے سامنے رہو. تمہاری کوئی ماں تم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. میرا وقت بہت کم رہ گیا، میں جو کہہ سکا وہ میں نے کہہ دیا، جو نہ کہہ سکا اللہ اس میں میری غلطی معاف کرے. مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی آخری محفل ہو، بولو ہو سکتا ہے نا؟ تو اس آپ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، مردوں میں، جیتے جی مردوں میں شمار کرو. تبدیلی لاؤ. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو. جو گردن کڑ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں گردن بھی کڑا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. جو حضور کے نام پہ داڑھی رکھائیں وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. جو نبی کے نام پہ آج سے داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں، باہر کو نکل کے آ جائیں، باہر کو ادھر آ جائیں. جس کی چھوٹی داڑھی ہو، کٹی ہوئی داڑھی ہو، وہ بھی رکھا سکتا ہے جیسے ان کے بھائی جان کی. آ جائیں، باہر نکلیں، آ جاؤ. آپ مائک والے بھی رکھاؤ گے بھائی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ کلیم. ماشاء اللہ. میں نے شروع میں آپ کو مائک کے لیے ڈانٹا تھا، برا نہ ماننا، میری معاف کر دینا. تھوڑا سا اس وقت میرا دماغ ٹھیک نہیں تھا. غصے میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور مجھے جلال نہیں آتا ہے، غصہ ہی آتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ. آپ چچا بیٹھو، آپ کی داڑھی ہے. جن کے داڑھی نہ ہو وہ آ جائے. ہر نبی کے داڑھی. ہاں اے بھائی باہر آؤ، بیٹا باہر آؤ، آپ باہر آؤ. ہر نبی کے داڑھی، ادھر آؤ، ادھر آگے آؤ. ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی. داڑھی واجب ہے. اوے قبر میں جاؤ گے تو کوئی جس کے لیے داڑھی مڈا رہے ہو نا، وہ تو قبر کے باہر ہی رہنے والا ہے. جس کی یہ سنت ہے نا وہ قبر کے اندر تشریف لائیں گے. ماشاءاللہ. پوری داڑھی رکھانے والے ایک مشت. اس محفل میں کوئی اور عاشق رسول ہے میرے نبی سے محبت کرنے والا، حضور کا عاشق؟ فلسطین کی فکر کرنے والوں کبھی اپنے بھی چہرے کی فکر کر لو. آؤ حضور کی سنت کے اعتبار سے کر لو. آؤ عاشق رسول بنو. آؤ ادھر آؤ، ادھر ادھر آؤ. کافی لوگ ہو گئے میری بخشش کے لیے، تو ایک ہی کافی تھا، یہ تو کافی ہو گئے. میں آپ سب کا سلام حضور کی بارگاہ میں کہوں گا انشاءاللہ. میں جب جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، حضور مجھے کبھی کبھی سال میں 2 بار بلا لیتے ہیں، کیونکہ میں پیسے جمع نہیں کرتا ہوں. صحیح کہہ رہا ہوں. وہاں پیسے کا ایک ہی کام ہے، کماؤ اور اچھے راستے پہ. یہ رکے گا نہیں، رکے گا نہیں، برباد کر دے گا. ورنہ محبت نہ کرو اس سے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 لوگ ہو گئے. آپ کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہے، ہلکی سی پوری کر لینا. بیٹھ جائیے، بیٹھ. آپ کی داڑھی ہے ماشاءاللہ، برکت بن. اور کوئی ہے عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ پیچھے جو کھڑے ہیں داڑھی رکھاؤ گے؟ پیچھے جو کھڑے ہیں رکھاؤ گے بھائی؟ مائک بڑا اچھا کر دیا آپ نے بھائی، بڑھیا ہو گیا. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ دیکھو میں کسی کو توفیق نہیں دے سکتا، توفیق دینے والا میں تو کہہ سکتا ہوں، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. اور کوئی عاشق رسول ہے محفل رسول میں دیوانہ حضور کا؟ ماشاءاللہ. وہ ایک لڑکا آ گیا.
ماشاء آ جاؤ چلو ہاتھ اٹھا لو، اوپر ہاتھ کرو، اوپر ہاتھ کرو، میرے ساتھ کہو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی، آ جاؤ نہ داڑھی مڑے گی، آ جاؤ ایک بھائی اور بڑھ گئے، ماشاءاللہ آؤ آپ بھی ہاتھ اٹھا کے کر لو، آ جاؤ جلدی آ جاؤ، ذرا سبحان اللہ تو بول دو بھائی، داڑھی کوئی یہ اچھا کام نہیں ہو رہا ہے آپ کی نظر میں؟ اگر اس میں سے ایک کی بھی زندگی بدل گئی تو سارے جلسہ کرانے والوں کو اس کا ثواب نہیں سنبھالا جائے گا، اور سب کی بدلے گا اللہ۔ حضور کے ذکر میں بڑی برکتیں ہیں، ایسا نہیں لوگ کہتے ہیں حضور کے جلسے میں کچھ نہیں ہوتا، اور تم کرنا نہیں جانتے، دل سے کرو تو سب کچھ ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اوپر، انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، انشاءاللہ پوری رکھائیں گے، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اچھا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو، کیا ہے؟ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کہتے ہیں؟ جب اونٹ چلتا ہے تو اونٹ تو اپنے پلک بند کر لیتا ہے عرب میں، ریگستان میں، مگر سوار کی آنکھوں میں وہ جاتی ہے ریت، اور حضور فرماتے ہیں جب ریت جب وہ اپنے آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے اس سوار کے ٹھنڈ پڑتی ہے نا، ویسے ہی جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ حضور کی آنکھوں کی بولو نماز، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھائیں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو بولنے میں، کوئی بات میری ایسے آگے سے لے کے تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، توبہ کر لیجئے، آپ مجھے معاف کریں، اپنے دل میں کسی کا وہ نہ رکھیں، توبہ کریں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔